آج کوشش یہ ہے کہ ہم جرنلسٹ سے بھی بات کریں. تو مہتاب حیدر صاحب تو آ گئے ہیں، باقی دو تین جرنلسٹ نے ہمیں وعدہ تو کیا تھا پر نہیں آئے. کچھ جرنلسٹ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایسے پینل پہ آ ہی نہیں سکتے بیکاز وہ تو ٹی وی پہ ریگولرلی ہوتے ہیں. تو اکنامک جرنلزم بھی ایک فیلڈ ہے، تو اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اکنامک ایشوز پہ بھی بات کرتے ہیں کہ کوریج کیا ہوتی ہے. تو میرے ساتھ شاہد کاردار صاحب بھی ہیں، مہتاب حیدر صاحب بھی ہیں. شاہد کاردار صاحب، وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ؟ نہیں میں تو ان سے سننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں نا، ان کے نزدیک، اور یہ مہتاب آئے ہوئے ہیں، جو ماننے والی بات ہے کہ مہتاب اپنے ویلوگ کے حد تک، ایشوز کی حد تک ضرور اس پر نہیں، ان کا تبصرہ مکالمہ کروا ٹی وی سکتے میں بھی گواہی دیتا ہوں، بہت ہیں. اچھا ہے، ویری ہاں، گڈ. نہیں وہ جو کرنٹ ایشوز ہیں، اور اس پہ آپ بھی بات کرتے رہے ہیں کہ جی ہمارے یہاں جو اقتصادیات پہ بات کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں کن موضوعات پر زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اور جو اہم موضوع ہیں آج کل کے، آپ لے لیں انرجی کو، لے لیں یا معیشت کس سمت میں چل رہی ہے، اور یہ ساری باتیں کہ جی زراعت میں کیا ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو بنیادی ہیں ایشوز کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سو آن سو فورتھ، لوگ کن مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، خواہ وہ عام آدمی ہو یا جو کاروبار کرنے والے ہوں. اور میں تائید کرتا ہوں اور مطلب اس کی تعریف کرتا ہوں کہ مہتاب یہ کام بڑا ریگولرلی اپنے اس پہ ویلاگ پہ کرتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں. مشکل یہ ہے کہ میرا خیال ہے یہ صرف ایشو یہ ہے کہ ان کے پاس شاید اتنی فریڈم نہیں ہے، اتنی آزادی نہیں ہے جب وہ لکھنے پہ آتے ہیں اپنے اخبارات میں. سو وہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں المیہ ہے کہ ان کو اخبارات کی حد تک وہی چیزیں لکھنی پڑتی ہیں کہ جی منسٹر نے یہ کہا اور ورلڈ بینک نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا. وہ اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شاید جو جس پروفیشن میں ہے اس کی مجبوری ہے، یا خاص طور پہ جو ان کے اخبارات ہیں ان کی وجہ سے ان پر کوئی مجبوری ہے. تو میں کہہ نہیں سکتا، پر وہ جو اپنی حد تک، اپنی ذاتی حد تک جو کچھ کرتے ہیں وہ بڑی اس کی خوشائند ہے، اور اس کی میں تعریف کرتا ہوں. جی میرا خیال ہے، آئی ایگری وتھ یو، آئی تھنک اٹس ویری ویلڈ پوائنٹ. بڑی اچھی بات ہے کہ ضرور ان کی کوریج اور کوشش بڑی اچھی ہے. خاص طور پہ مکالمہ ٹی وی آئی تھنک از ویری گڈ اینڈ پیپل شوڈ فالو اٹ بیکاز مہتاب ریئلی ٹرائز ٹو ریچ آؤٹ to a lot of issues, different issues, and go in depth in them. And yes, ان کی معلومات بھی اچھی ہوتی ہیں. بٹ مہتاب صاحب، میں جو آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ باقی جو کوریج ہے میڈیا میں، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اچھا کور کر لیتے ہیں اکانومی کو؟ خاص طور پہ ٹی وی پہ اگر دیکھا جائے، ٹی وی پہ تو میرا خیال بڑی سرسری ڈسکشن ہوتی ہے کہ ایک سیگمنٹ ہو جاتا ہے، اس پہ اکانومسٹ کے بدلتے رہتے ہیں، پہلو بھی بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی اکانومسٹ بن جاتا ہے، کبھی کوئی بن جاتا ہے. بٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آئی ایم ٹرائنگ ٹو اسٹیپ بیک اے لٹل، زوم بیک اے لٹل اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ کہ کیا ہونا چاہیے ٹی وی. شعیب صاحب اپنے کیمرہ پلیز آن کر لیں. میں اس میں ایڈ کر دوں ایک سوال ہاں ذرا پلیز. مزید. دیکھیں، یہ ایک ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ معیشت ایک موضوع نہیں ہوتا تھا اور لوگوں کو اپنی ریٹنگز کی فکر ہوتی تھی، ٹھیک ہے. اب اس ملک میں معیشت ایک موضوع ضرور بن گیا، تو پر اس کا جو معیار ہے ہمارے یہاں بحث کا، وہ کیوں کمزور رہا ہے. اس میں اب اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے یہاں مانے گئے اور جن کی اینکرز، جن کی کوئی نام ہے، وہ معیشت کے حوالے سے یہ چیزوں کو کم سمجھتے ہیں. سو کیا یہ وجہ ہے؟ میں اس لیے صرف آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہ رہا تھا کہ اب یہ ایک موضوع بن چکا ہے جو پہلے اس حساب سے نہیں تھا. سو اب ہو گیا، لیکن پر شاید اس میں تھوڑا سا ایک پرابلم ہے، ریٹنگ ابھی بھی نہیں آتی. اب میرا تو خیال ہے کہ ہماری قوم اکنامکس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. روتے ضرور ہیں کہ ہائے مر گئے، غریب ہو گئے، بٹ ان کی امید یہی ہوتی ہے کہ بادشاہ سلامت سے
ٹکڑے مل جائیں گے. یہ نہیں کہ اکنامکس کی کوئی سوچیں کہ اکانومی ان کے ہاتھوں میں ہے, اپنی جد و جہد ہے. چلیں لیٹس لسن ٹو مہتاب صاحب. جی جی بالکل. جی سر, تھینک یو ویری مچ سر ہیونگ می. اور میرے سامنے میرے 2 ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن میں پرسپیکٹو اپنا رکھنے کی کوشش کروں گا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جب میں میتھس کام میں ماسٹرز کر رہا تھا تو ہمیں ایک بنیادی چیز پڑھائی گئی تھی, اور وہ یہ تھی کہ ایجنڈا سیٹنگ کے اندر 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک پرسنالٹیز, دوسرا ایشوز. اب پرابلم یہ ہے اس ملک کے اندر, مجھے بھی میں 1997 میں جو ہے میں نے جرنلزم جوائن کیا تھا 26 اکتوبر 1997 کو. ایشو یہ ہے سر کہ آج بھی پرسنالٹیز امپورٹنٹ ہے, 30 ایئرز بعد بھی. دنیا میں ایسے نہیں ہوتا, دنیا میں ایشوز زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر آپ یو کے یا یو ایس اے کی مثال لیں, آج کل تو ویسے پوری دنیا میں ریورس گیئر ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ روزانہ ہی کچھ نہ کچھ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جس سے وہ ہیڈ لائنز میں آ جاتے ہیں. ورنہ دنیا میں ہمیشہ نیوز پیپرز کے اندر اور ٹی وی چینلز کے اندر آپ کو ایشوز کے اوپر بات ہوتی ہوئی نظر آئے گی. پاکستان میں اٹس بٹ ڈفرنٹ نہیں, انٹائرلی ڈفرنٹ. یہاں پہ پرائم منسٹر جو ہے وہ جو کہیں گے, پریزیڈنٹ جو کہیں گے, حالانکہ ایک لیم ڈک پریزیڈنٹ آفٹر 18 امینڈمنٹ ان کی کوئی پاورز نہیں ہے, لیکن یہ پرسنالٹیز ڈومینیٹ کر رہی ہیں. اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے. وہ وجہ یہ ہے سر میرے خیال میں کہ پاکستان میں جو رولز آف دا گیم ہیں وہ طے نہیں ہوئے. یہاں پہ جس کے پاس پاور ہے وہ ڈومینیٹ ہے. یہاں پہ مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ چیف آف ڈیفنس فورسز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, حالانکہ انڈر کانسٹیٹیوشن وہ سیکرٹری ڈیفنس کے انڈر ہے میرے خیال میں, یا سیکرٹری ڈیفنس سے اوپر ہوں گے, منسٹر فار ڈیفنس کے نیچے ہے, لیکن وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے. یہاں پہ آپ جوڈیشری کی پاورز کو دیکھیں تو جو سیو موٹو نوٹسز کے ذریعے وہ کام کرتے رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں یہ دنیا کا شاید واحد ملک ہوگا کہ جہاں پہ وہ ابو دی لا ہیں, وہ کسی لا اور کانسٹیٹیوشن کے انڈر نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو یہ پچھلے ماضی میں یہ سمجھتے رہے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں, اور وہ انٹرپریٹیشن دے سکتے ہیں جو پارلیمنٹ نے بھی نہیں بنائی. یہ بھی ہوتا رہا ہے اس ملک کے اندر. تو جب رولز آف دا گیم طے نہیں ہے تو پرسنالٹیز امپورٹنٹ ہیں اور ڈومینیٹ کر رہی ہیں سر. اس وجہ سے کوریج بھی جو ہے نا آپ اسی حساب سے دیکھیں. اچھا, آپ نے ڈاکٹر صاحب ٹی وی چینلز کی بات کی, میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. ٹی وی چینلز کی جتنی کم از کم اکانومی کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اس میں بہت کم لوگ اینکرز ایسے ہیں جو اکانومی کو سمجھتے ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. سب سے پہلے تو اگر آپ پروگرامز کو دیکھیں تو ریٹنگ میں سب سے اچھا پروگرام جو ہے وہ شاہ زیب خان زادہ صاحب کا ہے. وہ اکانومی کو ویسے سمجھتے ہیں, لیکن ان کی پرائرٹیز میں اکانومی ہمیشہ میرے خیال میں چوتھے, پانچویں یا چھٹے نمبر پہ آتی ہے. انہوں نے پالیٹکس کو, انہوں نے جوڈیشل کرائسس کو, انہوں نے حکومت کے گرنے کو, کسی کی حکومت کے آنے کو, پولیٹیکل پارٹیز کو, ہیومن رائٹس کو, ایشوز کو وہ ذکر کرتے ہیں. اکانومی ان کے اگر آپ آن ایوریج دیکھیں تو آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہو تو وہ اکانومی کا ایک سیگمنٹ رکھ لیتے ہیں. کوئی میجر اکنامک ایشو ہو تو وہ اس کو کور کرتے ہیں. باقی اگر آپ دیکھیں تو مثلا جو ڈیڈیکیٹڈ پروگرام ہے وہ ہمارے دوست ہیں شہباز رانا صاحب, ان کا ایک پروگرام ہے ٹی وی کا, پتہ نہیں مجھے ذاتی طور پہ نہیں پتا کہ اس کی ریٹنگ کیا ہے, بقول ان کے کہ چوتھے پانچویں نمبر پہ ہے, اللہ کرے ایسا ہی ہو. اچھا, اس کے علاوہ محمد مالک صاحب ہیں, وہ بھی اکانومی کو سمجھتے ہیں, چونکہ میرے ایڈیٹر بھی رہے ہیں, مجھے پتا ہے کہ اکنامک ایشوز پہ ہے, لیکن وہاں پہ بھی پرائرٹیز کا ایشو ہے, وہاں پہ بھی پالیٹکس از دا نمبر 1. اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب رولز آف دا گیم جس ملک کے اندر طے نہ ہوئے ہوں, پاور کا پینڈولیم پتہ نہیں کس طرف جھکتا ہے, جس طرف ہوتا ہے اسی طرف جرنلزم کی ریفلیکشن بھی نظر آتی ہے. تو یہ وہ ایشوز ہیں جن کے اندر ہم جو ہے وہ گھرے ہوئے ہیں. ایک آخری بات, اس کے بعد آپ کی طرف میں واپس بڑھوں گا اس گفتگو کو. دیکھیں, آج بھی اس سارے سینیریو کے باوجود ہم یہ نہیں کہتا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم پرنٹ میڈیا کے لوگ بہت کوئی عظیم کام کر رہے ہیں, بالکل نہیں کر پا رہے. ایکسیس ٹو انفارمیشن از اے میجر ایشو.
آپ نے بات کی کہ کس حد تک آزادی ہے, دیٹ از اندر ایشو. لیکن آج بھی جو اچھے کالمز رائٹر ہیں اکانومی کے اوپر, اور جو ہم ورکنگ جرنلسٹ ہیں جو اکانومی کے اوپر لکھتے ہیں, وی آر دا کنٹینٹ کریٹرز, اور ہم ایجنڈا سیٹنگ کر رہے ہیں. ہم سٹوریز کرتے ہیں, سٹوریز کے بعد ٹی وی چینلز کے اینکر اس میں سے اپنی ایجنڈا سیٹنگ کے مطابق اس میں سے کچھ ٹاپکس اٹھا لیتے ہیں. 5 سے 10 منٹ کا یا 15 منٹ کا سیگمنٹ ہوتا ہے, اس میں کوئی ڈیٹیل کے اندر گفتگو نہیں ہو سکتی. لیکن اس ساری گفتگو کے باوجود اصل میں پرابلم جو ہے نا ڈاکٹر صاحب, لوگوں کے اندر اکانومی کی ڈیمانڈ اس حد تک نہیں ہے جس حد تک ہونی چاہیے. آج آپ پروگرامز, آپ اکانومی پہ ڈیڈیکیٹڈ ایک پروگرام کر رہے ہیں سیا کے پلیٹ فارم سے, میں دیکھتا ہوں اس کو روز جب بھی آپ کرتے ہیں, اور آپ کے تو ماشاءاللہ جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ بھی بڑی کوالٹی کے اور بڑی زبردست گفتگو ہوتی ہے. لیکن اگر آپ آن ایوریج ویوز کو دیکھیں تو یہ ریفلیکشن ہے کہ اگر آپ جیسے بیسٹ پروگرام کے بھی ویوز آن ایوریج 4-5,000 2-3,000 تک ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ڈیمانڈ نہیں ہے. میں بہت سے یوٹیوب چینلز دیکھتا ہوں, فضول قسم کی گفتگو ہو رہی ہے, ویوز کتنے ہیں 2 لاکھ 1 ملین تک. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیمانڈ بھی یہاں پہ وہ نہیں ہے لوگوں کے اندر. لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ جی میں بھی اس آرگومنٹ کو بائی کرتا ہوں اور اس پہ کوشش کر رہا ہوں اس کو بلڈ کرنے کی, کہ اب لوگوں کی جیبوں کے اوپر چیز جو ہے وہ آن پڑی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ اس طرح ڈیولپ ہوگا. لیکن ایک پرابلم ہمارے یہاں بھی ہے, اور وہ یہ ہے سر کہ وی آر انیبل ٹو پریزنٹ اور آرگومنٹ ان سمپلسٹ مینر, جو عام آدمی کو ریلیونٹ کر سکے اور اس کو سمجھ آ سکے. وہ شاید ہم بھی اس طرح سے نہیں کر پا رہے. میں بھی روز اسی کوشش کے اندر ہوتا ہوں کہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ ریلیونٹ کر کے جو ہے وہ بات کی جائے تاکہ انہیں سمجھ آ سکے. گڈ پوائنٹ. حمزہ صاحب, آپ کا کیا خیال ہے؟ آر یو جوائنڈ لیٹ بٹ نیورتھلیس یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اکنامک جرنلزم کے بارے میں اور لوگوں کا انٹرسٹ ہے کہ نہیں. میں تو آپ صاحب سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ ہمارے لوگ اکانومی میں انٹرسٹڈ نہیں. وجہ نہیں مجھے سمجھ آتی, بڑی حیرانگی کی بات ہے. روتے ہیں کہ جیب میں پیسے نہیں ہیں بٹ اکانومی میں انٹرسٹڈ نہیں. حمزہ صاحب بتائیے آپ کا کیا ٹیک ہے؟ سر دیکھیں, میں تو الیکٹرانک میڈیا سے میں زیادہ تر میں نے کام کیا ہے. آئی ریمبر جب الیکٹرانک میڈیا سٹارٹ ہوا تھا اس وقت اکانومی پہ کافی فوکس تھا. آئی ریمبر کہ میں جیو کی ٹیم کو ہیڈ کر رہا تھا تو آئی ہیڈ 26 پیپل آن دا اکنامک ڈیسک. آئی تھنک یہ 2008 آنورڈ جو ہے سچویشن چینج ہونی شروع ہو گئی کہ اکانومی سے فوکس بالکل ختم ہو گیا. چینلز ٹی آر پی پہ چلے گئے. یہی چیز ہم ریفلیکٹ کرنے, اور ہمارا جو ہے وہ بیچارہ پرنٹ میڈیا جو ہے وہ ایک سنکنگ شپ بن گیا. اب وہ تقریباً بیچارے مطلب وہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آ رہا ہے اور وہ سب چیزیں ہو رہے ہیں. چیزیں ایسا نہیں ہے کہ اکانومی وہ, لیکن وہی والی بات ہے کہ جب آپ ٹی آر پی پہ چلے جاتے ہیں, جیسے ہوتا تھا کہ جی پیرل سینما جو ہے, کمرشل سینما جو ہے, لوگ کہتے تھے اس وجہ سے ہم جاتے ہیں کیونکہ وہاں ہم ریونیو ارن کر لیتے ہیں. کوئی ہم نان کمرشل مووی بناتے ہیں تو اس میں ریونیو ارن نہیں کرتے. میرے خیال میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ اسٹیٹ کی پرائیورٹیز جو ہیں وہ جس طرح چینج ہوئی ہیں, اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی کیپیسٹی بلڈنگ کی بڑی ضرورت ہے. دیکھیں اب کیا ہے, کچھ بھی ہو جائے, ایک پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے, اس کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ اکنامک ایشوز کتنے امپورٹنٹ ہیں. اب آپ کراچی کے ایشو دیکھ لیں نا, کہ کراچی کی جس طرح کے ایشوز ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے کسی قسم کی جو ہے وہ گورنمنٹ میں کیپیسٹی ہی نہیں ہے اور انٹرسٹ بھی نہیں ہے. اب ان پہ پریشر پڑ رہا ہے تو ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. آپ نے ایک میئر رکھا تھا جس کے اوپر آپ نے 4 چیزیں اور اس کو دی ہوئی تھی. اس کو بلاول کا اسپوکس مین بھی بنایا ہوا تھا, بلاول کا وہ ساتھ میں اس کو میئر شپ میں اس کو کوئی 90-95 ہزار روپے میں اس کو تنخواہ مل رہی ہے. وہ ایک لائر ہے جس کا مین کام وہ سندھ گورنمنٹ سے کیسز لیتا ہے. میئر شپ جو تھی اس کی سیکنڈ پرائیورٹی تھی, اس کو گورنمنٹ نے دے دی تھی. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ایشوز آ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں جب آپ کے اکنامک ہب میں اس طرح کے ایشوز آئیں گے تو دس مینس کہ گورنمنٹ کا انٹرسٹ کہاں ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اب آپ کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں, اچھا اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب میں بھی یہ لوگوں کو شاید بری لگے کہ ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس کے مقابلے میں ہماری ملٹری گورنمنٹس جو ہیں انہوں نے پھر بھی اکانومی کو سیریسلی لیا. ان کے زمانے میں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو بھی
کوئی بہتر کرنے کی کوشش کی گئی؟ ان کے ادھر وہ ابھی بھی بزنس کمیونٹی سے جو ہے، جو بزنس کمیونٹیز کی کنسرنز ہیں وہ بزنس کمیونٹی ان کے پاس لے کے جاتی ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی انہوں نے کہ ایمرجنسی احسن اقبال صاحب نے پلان بنایا ایکسپورٹس کا کہ جی ہم ایمرجنسی پلان کہ جی ہم ایسا وہ بنائیں گے. اسی پہ پھر وہ اس میں پتہ ہی نہیں تھا کہ کامرس منسٹر کہاں ہے، کیا اس کا منسٹری آف کامرس کا کیا ٹیک ہے. پھر وہ ہمارے میرے جی وہ بڑے سے مشتاق گھمن ہیں، انہوں نے ہی ڈیڈ ایکسلنٹ پیس کہ اس میں انہوں نے کہ جی منسٹری آف کامرس کو تو آن بورڈ لیا ہی نہیں گیا. بھائی آپ پلان بنا رہے ہیں، جس نے اس کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے وہ آن بورڈ ہی نہیں ہے. تو آپ یہ 50 بلین کا پلان بنا لیں، آپ 1 ٹریلین اکانومی کا پلان بنا لیں، آپ ان کو آن بورڈ ہی نہیں لے رہے. تب یو آر ڈیسیونگ یور اون پیپل. مطلب آپ مطلب یہ دیکھیں نا پولیٹیکل گورنمنٹس کی انڈرسٹینڈنگ کا بھی ایشو ہے کہ یہ تو ظاہری بات ہے. جب پولیٹیکل گورنمنٹ ہی دیکھیں نا ڈائریکشن تو یہی دیتی ہے، اسٹیٹ ڈائریکشن دیتی ہے. جب اسٹیٹ کی ہی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے تو آپ پبلک کو ابھی وہ فورس کریں کہ بھی آپ نے اکانومی کے پروگرامز کرنے، ڈنڈا مارے پیمرا کے جی آپ نے 3-4 اکانومی کے پروگرامز کرنے، پروگرامز ہونے لگیں گے. آپ کرتے ہی نہیں ہیں. آپ مطلب ان وہ چینلز، اب وہ چینلز جو ہیں وہ پھر وہاں جب اکانومی کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، خبر چلے گی نہیں تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ جب کوئی بہت آیا کہ آٹا مہنگا ہو گیا، گھی مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی تو جی وہ ہو جاتا ہے، پھر ہو جاتا ہے کہ اکانومی ایشو. لیکن یہ بھی دیکھیں نا اکانومک ایشوز ہیں نا. تو آئی تھنک میرا خیال تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اسٹیٹ کو ایجوکیٹ، مطلب یہ پولیٹیکل گورنمنٹس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور بڑا ضروری ہے. اور یہ اگر کوئی کام کر سکتا ہے تو میرا خیال میں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی کر سکتی ہے، کیونکہ وہ باقی تو آپ دیکھ ہی رہے تھے جو سچویشن کیا ہے. جی بولیے ڈاکٹر صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ جو حمزہ بھائی نے بات کی نا، یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ پاکستان میں جو میڈیا کا ماڈل ہے وہ فلاڈ ماڈل ہے. فلاڈ اس وجہ سے ہے کہ اگر حکومت نے ہی سارے کام کروانے ہیں تو میڈیا اپنے آپ کو جو واچ ڈاگ کہتا ہے، یہ کیسا واچ ڈاگ ہے جو حکومت کی ڈکٹیشن لے کے اس کے بعد اپنا کام جو ہے وہ ٹھیک کرے؟ تو یہ فلاڈ ماڈل ہے. فلاڈ اس وجہ سے ہے کہ ہمارا سارے کا سارا ریونیوز جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے حکومت کی ایڈورٹیزمنٹس کے اوپر. اسی وجہ سے پاکستان میں میڈیا جو ہے اس کا ٹرسٹ لوگوں نے کرنا چھوڑ دیا، اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالات اٹھانے شروع کر دیے. لیکن اس میں ایک اور پرابلم بھی ہے. پرابلم یہ ہے کہ جس ملک کے اندر ہماری گروتھ جو ہے وہ بوم اینڈ بس سائیکل کا شکار رہی ہو، پرائیویٹ سیکٹر نے اس حد تک گرو ہی نہ کیا ہو، بلکہ پرائیویٹ سیکٹر بھی ایکچوئل میں اگر آپ دیکھیں، مثلا میں ٹیکسٹائل کی مثال دیتا ہوں کہ وہ سب سے بڑے جو ہے نا، اگر میں یہ کہوں کہ اس ملک میں طاقت کی ریفلیکشن اگر کوئی نظر آتی ہے مجھے تو وہ ٹیکسٹائل سیکٹر نظر آتا ہے. وہ کیسے؟ انہوں نے سبسڈی لینی ہے، انہوں نے ریفنڈز لینے ہیں، انہوں نے سارا کچھ لینا ہے، تو اور ایکسپورٹس بھی اتنی کرنی ہے جتنی حکومت سے سپورٹ لینی ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر نے گرو نہیں کیا اس ملک کے اندر، اور جب پرائیویٹ سیکٹر نے گرو نہیں کیا تو وہاں پہ کبھی بھی انڈیپینڈنٹ میڈیا گرو نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے نتیجے میں ساری کی ساری ریلائنس جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر آ جاتی ہے. ایک لحاظ سے میڈیا لیڈ بھی کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں دنیا میں جو پرومیننٹ جرنلسٹ رہے ہیں، ولیم رینڈولف ہرسٹ سے لے کے آپ کے یہ نہیں آپ کے جو دوسرے ہیں کیا نام ہے اس کا جو آج کل ہے فیمس واٹر گیٹ والے رپورٹر، اس کے بعد بہت انہوں نے چیزیں اور لکھی ہیں. یہ جو لوگ ہیں انہوں نے بھی تو بہت ایجنڈا سیٹ کیا ہے، کیا کہتے ہیں اکانومی کا یا ویسے پالیٹکس کا بھی. اگر دیکھا جائے تو ٹرمپ کا جو میگا بھی ہے یہ ایک قسم کا اس نے میڈیا کو یوز کر کے یہ اوپر آیا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ کوئی ٹرینڈ سیٹر نہیں بن سک رہا؟ ایک تو چلے ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ سیٹس جو ہیں دے اون دا میڈیا اینڈ یس آف کورس دیر آر لاٹ آف کربس، بٹ ایک لحاظ سے ہمارے یہاں بھی ہوا ہے. ہمارے یہاں بھی جو اکانومی میں اتنا نہیں ہوا پر ویسے تو ہوا ہے. آپ کے شاعروں نے جو لکھی ہیں چیزیں ابھی جالب ہم دیکھیں گے وغیرہ، اس کا بہت اثر ہوا ہے قوم پہ. آپ کے ملاؤں نے جو باتیں کی اس کا بہت اثر ہوا ہے قوم پہ. اور آپ کے جو رائٹ ونگ نیوز پیپرز ہیں انہوں نے بھی بہت اس قوم کے مائنڈ سیٹ کو بنایا ہے. اور کئی لوگ ہیں جن کا میں نام لے سکتا ہوں پر نہیں لیتا، آپ جانتے ہیں ان کو بہتر،
they're very influential in setting the politics of this country. تو کچھ حد تک تو وہ کام چل جاتا ہے, اکانومی میں نہیں چلتا. وہاں میں مانتا ہوں, وہاں ٹی آر پی کی بات کریں آپ, وہاں آپ بات کریں قوم کا انٹرسٹ نہیں. وہ ٹی آر پی ٹھیک کہتا ہے کہ جی وہ ڈرامے دیکھنا چاہتے ہیں, وہ ڈرامے بھی ویسے دیکھنا چاہتے ہیں جیسے میں نے ریسنٹلی ایک ڈرامہ دیکھا جس میں ماشاءاللہ دقیانوسی ساری باتیں ہو رہی تھی. تو شاید ہماری قوم کا رجحان ہی اس طرف ہے. جو یہ ایک بنیادی کمزوری ہے, لٹریسی کا حال ہے, لوگوں کی سمجھ کا حال ہے. آپ نے لوگوں کو جس طرح کی تعلیم بھی دی ہے لوگوں کو, اور یہ بھی آپ نے پہلے بھی یہ بات کر دی, میں اس کو صرف دہرا رہا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں شروع سے رہا ہے کہ یہ ساری ذمہ داری ریاست کی ہے, اور لوگوں کی کوشش بھی یہ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ریاست سے مل جائے, محنت نہ کرنی پڑے, ریاست میں نوکری مل جائے. یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. اور یہ کلچر میں یہ جو کلچر ہے یہ پتہ نہیں کتنے عرصے میں تبدیل ہوگا. تو یہ ہماری جو یہ والی چیزیں ہیں اس میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ راتوں رات تبدیلی آئے گی, بٹ کچھ بنیادیں میرا خیال تھا, میں اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو اب اس حد تک سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ یار یہ معیشت کے بارے میں کچھ کرنا ہے. اب ان لوگوں کی تعلیم کس حد تک وہ کیسے کی جا سکتی ہے, اس حد تک مہتاب بھی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ یار ہم شاید اس طرح اس چیز کو بیان نہیں کر پا رہے. اچھا, میرا اور آپ کے مسئلے ہیں کہ ہماری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے, معیشت کو ہم کہ ایڈیمز بھی ہم انگریزی میں جانتے ہیں, ہمیں اس کے متبادل الفاظ نہیں, اور شاید اردو اس طرح بنی بھی نہیں ہے, اردو میں وہ جان بھی نہیں ہے کہ ان باتوں کو اس طرح بیان کیا جا سکے. لیکن یہ اس پہ محنت کرنے والی بات ہے جس پہ میں اور آپ بھی شامل ہیں, اور یہ ہم مل کے, جو آپ جرنلسٹ کی بات کریں, مہتاب جیسے دوستوں کے ساتھ مل کے اس چیز پر محنت کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ یار یہ الفاظ کو چنا اور کس طرح یہ جو بیانیہ ہے اس کو کیسے پریزنٹ کیا جائے, لوگوں کے سامنے کیسے پیش کیا جائے کہ لوگوں کو یہ چیز, اور یہ وقت لگے گا. اور وہ جو وہ مہتاب نے کہا کہ جی آپ کے یہاں 2500 ہے 3000 ہے, یہ وقت لگے گا, یہ وقت لگے گا. ہمارے آپ کے یہاں بھی جو لوگ آتے ہیں زیادہ تر انگریزی بول رہے ہوتے ہیں یا انگریزی کا استعمال کہیں زیادہ ہے. سو میرے نزدیک یہ وقت لگے گا اور یہ محنت جاری رہنی چاہیے. اور میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں, دل سے کہہ رہا ہوں, دوستی کی وجہ سے نہیں, کہ آپ روز ایک نہ ایک اپنا پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں, کوشش جاری رکھتے ہیں, اور میرا خیال ہے آہستہ آہستہ لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. اور یہ ہوگا کہ شروع میں سیاست کے حوالے سے, ان چیزوں کے حوالے سے لوگ زیادہ دیکھیں گے, اور وقت کے ساتھ ساتھ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے معیشت کے حوالے سے بھی. جو لوگ کاروباری ہیں اور ذہن ان کے کھلے میں, وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یار ہم نے دیکھا یار اس میں بڑی جان تھی and so on and so forth. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت لگے, یہ محنت جاری رہنی چاہیے. اور اگر ہم مل کے کر لیں جیسے مہتاب جیسے دوستوں کے ساتھ, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہم سے بڑے چھوٹے ہیں عمر میں, اور ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ وہاں پہنچ جائیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بالکل سب صحیح. یہی کوشش ہے کہ سب مل کے بات کریں, کیونکہ انفارچونیٹلی ہم بہت اکیلے علیحدہ بات کرتے ہیں سائلوز پر. حمزہ صاحب, ایک تو سکسیسفل ماڈل ہمارے پاس ہے, بزنس ریکارڈر تو چل رہا ہے, اور بزنس ریکارڈر کی اچھی خاصی سرکولیشن ہے. میرا خیال اٹس وائبل نیوز پیپر ٹو, پروفیٹیبل بھی ہے, آپ کا آج ٹیلی ویژن بھی آ گیا ہے. تو ایک طرف تو ہمیں نظر آتی ہے آڈینس کہ کچھ ہے آڈینس, اور آپ لوگ آپ کے ایڈیٹوریل بھی کچھ رسک لیتے ہیں, کچھ اچھے کام ہوتے ہیں اس پہ. تو اس کی وجہ بتائیے کہ یہ کیوں نہیں ایکسٹینڈ ہوتا ماڈل, اور لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ ایک اور بھی گروپ ہے بہت اچھا جس کو میں پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں, انشاءاللہ ان سے بھی کریں گے, پروفٹ. وہ بھی ایک اچھا گروپ بن گیا ہے. تو دو گروپس تو کم از کم بن گئے. سلمان تاثیر نے کوشش کی تھی بزنس ٹی وی, وہ تو چلا نہیں. تو یہ بتائیے آپ کا سیکرٹ آف سکسیس کیا ہے؟ سر دیکھیں, بزنس ماڈل کی بات ہے. بزنس ماڈل میرا خیال میں بزنس ریکارڈر کا جس طرح کا ہے, انہوں نے ایک تو یہ کہ وہ اننیسیسریلی ایکسپینشن پہ نہیں گئے, اور انہوں نے اپنے کلائنٹیل سے بڑے لائل رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ تھا کراچی چیمبر
کافی پرانی بات ہے. تو مجھے انہوں نے وہاں کہا کہ ہم جو ہے وہ ٹریڈرز سے, تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہاں بھی ایک جنریشن کانوینٹ اسکول میں پڑھ کے جوان ہو گئی تھی, اور وہ کانوینٹ اسکول میں پڑھ کے وہ ہو چکی تھی, تو وہ چیمبر وغیرہ کے اندر ٹریڈرز سے, تو وہ کہتے تھے ہم ڈان نہیں لیتے. یہ میں آپ کو اب سے کوئی 15-16 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, بلکہ 20 سال پر. وہ کہتے تھے ہم ڈان نہیں لیتے, ڈان میں ہمارے مطلب کی خبریں نہیں ہوتی, ہمارے مطلب کی خبریں جو ہوتی ہیں وہ بزنس ریکارڈر میں ہوتی ہیں. تو بزنس ریکارڈر نے تو اپنی ایک نیش مارکیٹ رکھی ہوئی ہے. ابھی بھی دیکھیں نا آپ, بزنس ریکارڈر جو ہے ہر کسی سیکرٹری کی ٹیبل کے اوپر یہاں, یا آپ بیوروکریسی میں آپ کو نظر آئے گا, یا آپ اسٹاک مارکیٹ چلے جائے تو بروکرز جو ہیں وہ ان کی ٹیبل پہ چلا جائے ہوتا ہے. اچھا, ان کی ویب سائٹ جو تھی, ویب سائٹ انہوں نے شروع میں سے جنرل ویب سائٹ کیا تھا, تو وہ کلک نہیں کی تھی, وہ اس کی کوئی ان کو جو تھی نا, ان کو آڈینس نہیں مل رہی تھی. لیکن جب سے انہوں نے اس کو بزنس نیوز کی طرف فوکس کیا, تو ان کا جو آڈینس تھا جو پرنٹ میں تھا وہ ویب سائٹ پہ بھی آ گیا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ اپنے ماڈل کو کس طرح ایوالو کرتے ہیں. اگر آپ ایوالو کرتے رہیں گے تو کریں گے. دیکھیں آج ٹی وی نہیں چل سکا, آج ٹی وی کو وہ حالانکہ وہ بالکل جو تھے شروع کے انٹرنٹس میں تھے, ان کو ایک ایڈوانٹیج حاصل تھا جیو کے بعد, آج کو لائسنس دیا گیا تھا, لیکن آج ٹی وی وہ نہیں کر سکا. اس کے وہ ڈفرینٹ ریزنز ہیں, لیکن میرے خیال میں بزنس ریکارڈر جو تھا وہ اس وجہ سے اس کا رہا کہ وہ اپنے آڈینس سے بڑا لوئل رہا, اور اس نے مطلب ان کی جو نیڈس تھیں ان کو وہ کیٹر کرتا رہا. ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ بزنس ریکارڈر کے اندر ایک چیز جو دیکھ وہ, اور باقی نیوز پیپر نیچے جا رہے ہیں, بزنس ریکارڈر ابھی تک انٹیکٹ ہے. وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو, جو ان کا جو آڈینس ہے اس سے وہ بڑے کمیٹڈ ہیں اور اس کی نیڈس کو کر رہے ہیں. جہاں تک آپ پروفٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ پروفٹ کا اثر دیکھا جائے نا, سر یہ ماڈل بنایا تھا بیسیکلی ٹریبیون نے. ٹریبیون میں ایک ٹیم ڈیولپ ہوئی تھی, بلال لکھانی جو سلطان لکھانی کے بیٹے تھے, انہوں نے وہ کی تھی. وہ ٹیم, اس کے کچھ لوگ جو تھے وہ بزنس ریکارڈر میں چلے گئے تھے. دیکھیں بزنس ریکارڈر کا وہ علی خضر جو ریسرچ ہے, وہ بیسیکلی ٹریبیون سے انہوں نے یہ آئیڈیا لیا تھا, وہ ٹریبیون نے, اور پھر وہ پروفٹ میں. تو دس مینس کہ یہاں مارکیٹ ہے. اسی طرح آپ ایک زمانے میں پرو پاکستان ایک ویب سائٹ بنی تھی, اس کے بھی میری ایک دفعہ بات ہوئی تھی, تو میں نے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹیلی کام کا آڈینس کافی آتا ہے, لیکن فائنانس کا, فائنینشیل نیوز کا اور اس کا ہی نہیں آتا. تو میں نے کہا اس کا ریزن یہ ہے کہ ان سے ڈسکشن ہوا تھا کہ ٹیلی کام جو ہے ایک نیو انڈسٹری ہے, موبائل ایک نئی انڈسٹری ہے. تو موبائل میں بیسیکلی کیا ہے کہ اس کا آڈینس ینگ ہے, وہ ایپ پہ جاتا ہے, وہ پرنٹ پہ اتنا اسے اٹریکٹ نہیں کرتا. جہاں تک فائنینشیل نیوز ہے وہاں آپ کو میچور آڈینس ہے, ایجڈ آڈینس ہے, تو وہ پرنٹ کی طرف زیادہ جاتا ہے. تو ابھی بھی کیونکہ انڈسٹری ایوالو ہو رہی ہے, پرنٹ ابھی کمپلیٹلی ختم نہیں ہوا ہے, ڈیجیٹل میڈیا ایکسپینڈ ہو رہا ہے, لیکن ابھی بھی وہ 30-40% مارکیٹ ایسی ہے, وہ آڈینس ایسی ہے جس کو وہ بھی کیٹر نہیں کر پایا, وہ پرنٹ پہ ہی ہے. تو وجہ یہ ہے کہ ابھی وہ بزنس ریکارڈر کا میرے خیال میں کہ بزنس ماڈل نے اپنے ماڈل کے ساتھ جو ہے نا ایکسپیریمنٹ زیادہ نہیں کیے, اور انہوں نے جو چینجز, بیسک چینجز کرنی تھی انہوں نے کیے, اور وہ انہوں نے اپنے آپ کو ان بائس رکھا. یہ بھی ہے, دیکھیں نا, باقی جب آپ پارٹی بھی بن جائیں گے نا تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. نہیں بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ, اور ماشاءاللہ یہاں زبیریز کو بہت کریڈٹ دینا چاہیے. ارشد زبیری ماشاءاللہ آئی مسٹ کریڈٹ ہے کہ وہ بہت کمیٹڈ تھے اینڈ ریئلی ڈیڈ اے گریٹ جاب. تو ہمیں یہ جو گزر گئے لوگ جنہوں نے کنٹریبیوشن کی ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے, بہت اچھے لوگ تھے. اسی طرح وہ جو تھے اپنے ڈان والے, کیا نام تھا ان کا جی, سوری مائی مسٹیک, میں بھول گیا نام, بہت بڑے جاوید بخاری کے نہیں سر, نہیں جو پرانے آدمی تھے اور بھی, سبی الدین غوثی, نہیں میں کس کی بات سوچ رہا ہوں, ضیاء الدین صاحب, جی, وہ بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ تھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جی گو اہیڈ. نہیں, میں صرف یہ ایک چیز دہرانا چاہتا تھا جس کی ابتدا میں اس نے بات کی اپنا مہتاب نے. دیکھیں میں اور آپ بیٹھے ہیں, آپ کو کبھی کسی پارلیمنٹری کمیٹی نے بلایا؟ نہیں, میں اور آپ نے اوپنلی آفر کیا ہوا ہے کہ جناب ہمارا بھی پوائنٹ آف ویو سن لیں, مطلب آپ بجٹ پہ اور فلاں پہ کرتے ہیں, سو ہمیں بھی آج تک مجھے تو کسی نے نہیں بلایا. میں نے کہا مجھے ضرور بلایا, مجھے یہ بھی نہیں پتا کس کو بلاتے ہیں, لیکن جو مہتاب یاد کرا رہا ہے وہ بات میں بڑا وزن ہے.
آج بھی مجھے اور آپ کو، جن کو ہم باتیں کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، وہ ہمیں اور آپ کو بلاتے ہیں کہ ٹھیک ہے نا، آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کو آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے فورم پہ آ کے بات کریں، لیکچر دیں، سوال پوچھتے ہیں، اور آپ کو اور مجھے ذاتی طور پہ بھی بلا کے بات کرتے ہیں. کمال تو یہ ہے، دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جہاں پہ یہ ڈسکشن اور بحث ہونی چاہیے اور اس بات کو آگے لے کے جانا، تاکہ وہ جو ہم جس پہ رو رہے ہیں کہ یار اخبارات کی حد تک، پرسنالٹیز کی حد تک، میڈیا بھی یہ بیچارہ معیشت کو کور کیسے کرے اگر پارلیمنٹ نے بھی کسی قسم کا یہ کام نہیں کرنا. میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. نہیں، گڈ پوائنٹ. بٹ ایک مجھے بات بتائیے کہ یہ جو ہے مطلب ان دا سینس کہ آپ کی ڈیمانڈ جو ہے اکنامک پالیسی کی یا ریفارم کی، ایک تو اکنامک پالیسی کا ہم نے جوک بھی بنا دیا کوائٹ فرینکلی. اکنامک پالیسی یہ بن گیا کہ 3 نمبر رٹ لو اور جا کے بول دو کہ وہ جناب پاورٹی 45% ہے، حالانکہ کسی نے ویریفائی نہیں کیا، پر ٹھیک ہے بول دو. 2 نمبر اور بول دو، پھر 4 نمبر اور بول دو، پھر بتا دو میں نے پریڈکٹ کر دیا اگلے سال. یہ جو اکنامک پالیسی کی ریت بن گئی ہے نا، یہ بھی بڑی بات ہے. اب کوئی بات نہیں کرتا بزنس کی کہ بزنس کس قسم کی ہے، کیا اس کا سیٹ اپ ہے، کارپوریٹ گورننس کیا ہے. کوئی بات نہیں کرتا کہ پالیسی کی ویلیویشن کیا ہے، امپیکٹ کیا ہے. کوئی بات نہیں کرتا کہ آپ کے ڈونر کی جو ہے کیا کہتے ہیں جو پالیسیز آتی ہیں، یا جیسے اڑان پاکستان، اس پہ کوئی خاص ڈسکشن نہیں ہوتی. ویژن 2025 آ گیا تو فلانی چیز آ گئی، فلانی چیز آ گیا. فار ایگزامپل کرپٹو آ گیا. اب کرپٹو پہ ڈسکشن بہت ہی کم ہوتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے بھائی، پتہ تو چلے ہمیں. ان چیزوں پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی. اب جیسے فار ایگزامپل ابھی انہوں نے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کی بڑی اچھی بات کی ہے، پر اس پہ کوئی بات نہیں کرتا جو ہم نے لکھی بھی تھی ایک دفعہ کہ یار خدا کے واسطے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن بہت دیر سے ہوئی ہے. اچھی بات ہوگی، میں بالکل تالیاں بجاتا ہوں، بٹ کوائٹ فرینکلی اٹ شوڈ ہیو ہیپنڈ 20 ایئرز اگو. یا پی آئی ڈی کو بند ہی کر دینا چاہیے تھا، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اسی طرح اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز جو ہم وقت ضائع کر رہے ہیں پرائیویٹائزیشن پہ، کتنے بند کرنے ہیں کتنے نہیں بند کرنے، اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی. ایگریکلچر پہ آ جائیں تو ایگریکلچر پہ بات نہیں ہوتی. شوگر کا آئی ایم ایف نے لکھا ہے، آپ لوگ کبھی کبھی ضرور لکھتے ہیں، میں مانتا ہوں آپ لوگ کبھی کبھی ضرور ڈسکس کرتے ہیں، پر یہ اس کا کوئی ڈیٹیلڈ انالیسس موجود اگر ہوتا بھی ہے تو میڈیا پہ نہیں آتا کہ یار یہ کیا سچویشن ہے اس کی. اور آپ کا جو ماڈل جو بیٹھا ہوا ہے اس وقت، یہ پتہ نہیں کہاں سے ماڈل آیا کہ آپ کے اینکر جو ہیں وہ بحث کرتے ہیں اکنامکس پہ خود ہی. مطلب میں جب بھی جاتا ہوں شو پہ تو اینکر میرے سے بحث کر رہا ہوتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا اینکر سوال پوچھتا ہے یا بحث کر رہا ہوتا ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ اینکر صاحب سوچتے ہیں کہ جناب 3 پولیٹیشن بلا لو، ایک پی ٹی آئی سے، ایک پی پی سے اور ایک پی ایم ایل این سے، اور آپ سب ٹاپکس انرجی سب کچھ ڈسکس کر سکتے ہیں ان سے، کیونکہ ان کو سب پتہ ہے. تو یہ ماڈل کہاں سے ہے اور کیوں بیٹھ گیا ہے یہ مہتاب صاحب؟ یہ کیا ماڈل ہے جو سارا وقت ہم سوچتے ہیں وہ عقل کل وہ ہیں، اینڈ دیر آر نو ایکسپرٹس ان دا کنٹری. جیسے کہ ہمارے پالیٹکس میں ہے، پالیٹکس ورثے میں ہے، ویسے ہی آپ اکنامکس ہی سوچتے ہیں ورثے میں ہے. کیا یہ چیز ہے؟ سر آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اصل میں تو یہ دیکھیں، میں جو ہے وہ اپنے شعبے کے بارے میں مجھے بالکل بلنٹ بات کرنی چاہیے. یہ جو اینکرز کی سلیکشن کا طریقہ کار ہے، ایک سلیکشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پنڈی اور اپارا کے پسندیدہ ہوں. دوسرا سلیکشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ کچھ بزنس مین کے آپ پسندیدہ ہوں، کیونکہ وہ آپ کو کمرشلی اشتہارات اور وائبل کرتے ہیں. تو جب یہ طریقہ ہی فلاڈ ہو تو اس کے نتیجے میں کون سی چیز میرٹ کے اوپر ہوگی؟ تو اس لیے یہ فلاڈ ماڈل ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، ہمیں وی آر ناٹ کرٹیسائزنگ فار سیک آف کرٹیسزم. آپ یہ دیکھیں، اس کا ایک حل ہے. میرے اور آپ کے پاس حل یہ ہے سر، جہاں پہ بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں، اگر ہماری بات کے اندر وزن ہوگا، آج ڈیمانڈ نہیں ہے، کل ڈیمانڈ جنریٹ ہو جائے گی. میں جرنلسٹ ہوں، میں صرف اس وجہ سے جرنلسٹ ہوں کہ میں یہ سوچتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ ٹروتھ پریویلز. یہ میرے جو ہے نا، میرے ڈی این اے کے اندر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سچی بات جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی پریویل کرے گی. تو اس کے لیے مطلب آج نہیں لوگ سن رہے، ڈیمانڈ نہیں ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں یہ جو پورا ماڈل ہے نا سر، اس کے اندر ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا وہ گرو کرے. پرائیویٹ سیکٹر جہاں پہ گرو کرتا ہے، انڈیپینڈنٹ میڈیا وہیں پہ آ سکتا ہے.
تو جب تک پرائیویٹ سیکٹر زیادہ نہیں ہوگا, آپ یہ دیکھیں نا, ہر بندہ ملک میں سرکاری نوکری, آج بھی سرکاری نوکری کا جو ہے نا وہ آپ کسی سے پوچھ لیں, اب ینگ لوگوں کے اندر وہ تبدیلی آنی شروع ہوئی ہے. لیکن مجھے وہ تبدیلی ڈاکٹر صاحب پاکستان کے پبلک سیکٹر سکول سے جو نکلنے والے بچے ہیں ان کے اندر نظر نہیں آ رہی. جو ایلیٹ سکول سے نکلنے والے بچے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ بزنسز کرنے ہیں, اپنا بزنس کرنا ہے. یہ تبدیلی صرف ان کے اندر آ رہی ہے. جتنا پرائیویٹ سیکٹر کو ہم پروموٹ کریں گے, پرائیویٹ سیکٹر آئے گا, اس کے نتیجے میں اکانومی کے اوپر بات بھی زیادہ ہوگی اور ہم لوگ بھی سارے ریلیونٹ ہوں گے. تو جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہم اینکرز کے بارے میں بات کر لیں. اینکرز کا جو طریقہ کار ہے, جہاں سے وہ آ رہے ہیں, وہی اگر میرٹ کے اوپر نہیں ہے تو انہوں نے میرٹ کے اوپر کیا بات. صحیح کہہ رہے. میں کچھ ٹی وی چینلز کے نام لینا چاہتا ہوں, میں نام لے سکتا ہوں, نہیں لے رہا. وہاں پہ ایک کوئی بریگیڈیئر یا میجر جنرل جو ہے ان کا انچارج ہے, وہ بندوں کی سلیکشن کرتا ہے, وہ دکھاتا ہے کہ پروگرام جو ہے وہ فلاں بندہ کرے گا. تو بھائی یہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے میرٹ ہوئے. میں ریٹائرڈ میجر جنرل کی بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, پریشان نہیں ہونا آپ نے. وہ جو ہے وہ آ کے کہتا ہے جی آپ اس ٹاپک کے اوپر بات کریں, یہ اس چیزوں کے اوپر بات کریں. تو اگر انڈیپینڈنس نہیں ہوگی تو پھر رینکر ہی سامنے ہوگا اور وہی زیادہ کرٹیسزم کی زد میں آئے گا. لیکن ڈیپ اسٹرکچرل پرابلمز ہیں میڈیا کے حوالے سے بھی. شعیب صاحب, کین یو اوپن یور مائک ناؤ؟ ندیم, میں ایک سوال پوچھ لوں. میں تو آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہ شعیب صاحب کا مائک کیوں نہیں آن ہو رہا؟ پوچھئے. میرا بڑا چھوٹا سا سوال ہے. وہ آپ نے اس کی طرف میں تھوڑی سی مطلب ہنٹ بھی کی تھی. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بھئی وہ کرپٹو کی بات ہوئی, ان میں سے ہمارے دوستوں میں سے حمزہ بھی بیٹھے ہیں, یہ بھی بیٹھے, کسی نے پوچھا کہ یار یہ جو کرپٹو آپ کر رہے ہیں, آپ نے اس پر کوئی جو بھی رپورٹ لکھی ہے, کچھ کسی قسم کی یہ ایم او یو جو آپ سائن کر رہے ہیں, اس کے پیچھے جو آپ کے ذہن میں سوچ تھی, یہ ذرا ہمیں بتا تو دینا کہ یہ سوچ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں, اس کے فوائد کیا ہوں گے. حکومت کی طرف سے ہمیں کچھ نظر نہیں. ان لوگوں نے بھی نہیں پوچھا ان سے کہ جناب ہمیں یہ تو بتا دیں کہ یہ کیا ہے. میں جواب دوں سر. سب سے پہلی بات تو یہ سر کہ کرپٹو کے بارے میں جاہل ہوں, مجھے کچھ نہیں پتا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں سر, مجھے خود کچھ نہیں پتا. میں بھی سیکھنے کے اس کے اندر ہوں. اور جہاں تک آپ یہ پوچھ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے بلال بن ثاقب وہ کوئی جواب نہیں دینا چاہتا. ابھی تک کسی پارلیمانی کمیٹی کے سامنے وہ پیش نہیں ہوا. ابھی تک اس کا لا کے بارے میں آدھے سے زیادہ لا کے بارے میں ڈسکشن ہو چکی ہے. یہ میرے کولیگز میرے ساتھ ہوتے ہیں سینٹ میں, وہ لا جو بن رہا ہے, ایک بھی پروسیڈنگ کے اندر, میں کچھ دن کے لیے آؤٹ آف کنٹری تھا, مجھے 10-15 دن کا نہیں پتا, 10-15 دن پہلے یعنی 1 مہینہ پہلے تک وہ کسی پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے. کسی میٹنگ کے دوران اس کے بارے میں پہلے تو ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے, اور وہ پریس کانفرنس یہ تھی کہ ہم نے پہلے 3 ماہ میں کیا کیا اور اگلے 3 ماہ میں کیا کرنے والے ہیں. اس میں جو سوال ایک آدھ ہوا بھی اس کے بارے میں, کرپٹو کے بارے میں, کوئی جواب نہیں دیا گیا. میرا جو کنسرن ہے سر وہ یہ ہے کہ لوگوں کے کرپٹو کے اندر بڑے بڑے لوگوں کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. کچھ $300 بلین کی بات بھی کرتے ہیں, ایک تو ایسٹیمیٹ نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کہ کتنے پیسے لوگوں کے ہیں. لیکن میرا ایشو یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے ہارڈ ارنڈ منی ہے, خاص کر فارن ایکسچینج ریزروز, یہ اس کے اندر استعمال نہ کیے جائیں. دوسرا, اس کے لیے آپ کو پتہ ہے ڈیٹا مائننگ جو ہے اس میں انرجی کی بڑی ایکسٹینسو قسم کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اگر آپ نے ایک جگہ پہ جو ہے وہ ان کو آپ نے پینیٹریٹ کرنے کے لیے ان کی الیکٹریسٹی کرنی ہے, تو آپ مینوفیکچرنگ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ میرے صرف یہ 2 کنسرنز ہیں. باقی جو لوگ پیسے کمانا چاہتے ہیں, رسک لینا چاہتے ہیں, مجھے ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ہماری جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں یا بینکوں میں پڑے ہوئے لوگوں کے پیسے ہیں, وہ اسٹیٹ کم از کم ان کو کسی حوالے سے کرپٹو کے لیے استعمال نہ کرے. باقی جو لوگ استعمال کرنا چاہتے ہیں, مجھے ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے. یار مہتاب, میرا سوال آپ سے یہ ہے,
میں نے مان لیا بلال جواب نہیں دینا چاہتا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سائن MOU کس نے کیا؟ فائنانس منسٹر نے. آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی جان یہ ہے کیا؟ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. فائنانس منسٹر نے سر جی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پچھلے کوئی جب سے بجٹ ہوا ہے ایک پریس کانفرنس کی ہے, اس میں کرپٹو کے بارے میں میرے خیال میں ایک سوال ہوا تھا, کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں سر یہ پیٹرن ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں, جب حکومتوں کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے نا وہ صحافیوں کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا جی چلیں, لیٹ می ٹیک دس ان ادر ڈائریکشن, کرپٹو کو چھوڑیں. مجھے بتائیے آپ لوگ جو صحافی ہیں, آپ کے ایسٹیمیشن میں ٹاپ ایشو کیا ہونا چاہیے جرنلزم کا اس وقت؟ میرے خیال میں سر گورننس. اوکے جی حمزہ صاحب. سر یہ گورننس کے ایشوز تو ہیں ہی, اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ڈیسائیڈ ہونا کہ ہو از کالنگ دا شاٹس. یہ اب تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا کہ پرائم منسٹر کا اگر کام صرف یہ مبارکبادیں دینا اور مذمت کرنا ہی رہ گیا ہے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہے. اور سیکنڈلی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ جیسے ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں وہ CDA کے کاموں میں انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں, وہ PCL کے کاموں میں انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو جو نیشنل سیکیورٹی ہے میرے خیال میں بہت بڑا کنسرن ہے. اس کے اوپر نہ ہمارا انفارمیشن منسٹر کہیں وہ صرف اسلام آباد میں ہوتا ہے. بلوچستان میں KPK میں ہم یہ دیکھنے کہ فیڈرل گورنمنٹ کسی قسم کی جو ہے جو بھی وہ باتیں کر رہے ہیں وہ بیٹھ کے اسلام آباد سے ہو رہی ہے. مطلب یہ دیکھیں نا, یہ تو ہماری یونٹی کا ایشو ہے. آپ بلوچستان اور KPK کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ بھی نظر نہیں آ رہا, اسپیشلی ود ریگارڈ ٹو بلوچستان. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا ایشو ہے. اچھا اس میں سے میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو مہتاب نے بات کی تھی کہ جو سارے اینکرز ہیں وہاں سے اسٹیبلشمنٹ, ان کو یہ بات بالکل ٹھیک ہے, بالکل آئے فلی انڈورس کے. آپ یہ دیکھیں کاشف عباسی کو آف ایئر کیا گیا, ایک بہت اسٹیبلش اینکر تھا اس کو آف ایئر کر دیا گیا, اور وہ ابھی تک وہ آن ایئر نہیں ہو. اچھا اب یہی ٹرینڈ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں سندھ میں بھی, مجھے کیونکہ میں کراچی آئٹ ہوں, سندھ میں بھی یہی ٹرینڈ ہے کہ آج کل جو بھی اینکر ہوتا ہے یہ بیورو چیف ہوتا ہے, جو کراچی بیسڈ چینلز ہیں ان کو جو ہے ان کو گو ہیڈ جو ہے وہ جو سندھ گورنمنٹ جو ہے ادھر سے جو پیپلز پارٹی جس کو انڈورس کرتی ہے وہی اسی کو بیورو چیف بنایا جاتا ہے وہاں کے چینلز کا. اور اینکرس میں تو ابھی نہیں ہوا, لیکن سنا اینکرس میں بھی ان کی ریکمنڈیشن پہ لوگوں کو ہائر کیا جا رہا ہے. تو میڈیا تو دیکھیں نا, میڈیا تو ایک طرح کا ہوسٹیج بن گیا ہے. تو اب آپ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوسٹیج سے آپ یہ کہیں کہ وہ اس کو جو کہا جائے گا وہ کرے گا. جی رومیسا صاحب بتائیے آپ کا کیا سر. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی, آ رہی ہے, بولیے. سب آ گیا, بولیے بولیے. ہاں بیٹی سے ٹیکنیکل اسسٹنس لی ہے, گڈ گڈ, بتائیے. موبائل لے لیا. اچھا گڈ گڈ, بتائیے. اچھا سر, مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک جو ہے نا وہ ہماری پریورٹیز خاص طور پہ جو میڈیا سے متعلق ہے وہ نہیں ہوئی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کیمرہ صرف کر لوں گا ہو جاتا ہے تو. نہ کیمرہ آپ ٹھیک کر لیں پلیز. آپ الٹے ہی ہو کے بات کر لیں, بات کر چلیں, کرے بولیں, ٹھیک ہے. سر میں اس میں ایک ایڈ کر دوں شعیب کے پاس, سوری. سر آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ بلوچستان کی کوئی کوریج ہو رہی ہے؟ میڈیا کو الاؤ ہے کہ بلوچستان میں بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں الاؤ ہے میڈیا کو کہ ٹرائبل ایریاز میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں تو کسی قسم کی پرمیشن نہیں ہے. آدھا پاکستان تو کور ہی نہیں ہو رہا, میڈیا کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. جو ایک ہینڈ آؤٹ آ جاتا ہے اس میں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں تو آپ میڈیا کو کیا بلیم کریں گے کہ کیا ہے یہ وہی ایسٹ پاکستان والا سچویشن ہو گئی ہے کہ جو وہاں سے آ جاتا تھا بتا دیا جاتا تھا کہ جی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے, ابھی بھی وہی ہو رہا ہے. اب لیٹس ہوپ کہ کچھ ہو جائے. حمزہ صاحب آپ نے ایک بات کہی کہ پالیسی کون بنا رہا ہے. میرے خیال میں تو پالیسی کوئی بھی نہیں بنا رہا, جو میں بار بار لکھ رہا ہوں آج کل سب اسٹیک پہ, روز لکھتا ہوں کہ جی پالیسی میرا خیال ہے ڈونر بناتا ہے, ہم تو بناتے ہی نہیں. پالیسی اسٹیفن ڈرکن بنا رہا ہے, پالیسی وہ بنا رہے ہیں FCDO والے بنا رہے ہیں, آپ کے ان کے پروجیکٹس کتنے پڑے ہیں, لاز وہ لکھ رہے ہیں, آسان کاروبار انہوں نے لکھا ہے, اسکاٹ جیکب امریکہ سے آیا تھا اس نے لکھا ہے. اب یہ باتیں مجھے پتہ ہے, یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے. تو کیا آپ لوگ نہیں لکھ سکتے کہ جناب یہ کاروبار بل وہاں سے آیا ہے اور اس میں کیا ہے؟ یہ تو چیزیں ہیں نا, جائز ہیں.
دوسری چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے، ایک بڑی مزدار چیز جو میں دیکھ رہا ہوں، 2-3 ویڈیوز ریسنٹلی آئے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ سارا پھل ضائع ہو رہا ہے، سارا ویٹ ضائع ہو رہا ہے. جی وہ کہتے ہیں کھیل بارڈر بھی جو بارڈر بند ہے اس کی وجہ سے. تو بلوچستان کا مسئلہ تو بارڈر کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے. اگر بارڈر بند ہوگا تو بلوچستان تو میرا خیال اس میں اکنامک بڑی مشکلات آ جائیں گی، بیکاز بلوچستان کی بہت ساری ٹریڈ چاہے لیگل چاہے انلیگل جو بھی آپ کہیں وہ بھی ہے. تیسری چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے، بڑی عجیب بات جو سنتا آ رہا ہوں، پتہ نہیں کتنی سچ ہے کتنی جھوٹ ہے، بٹ خیر سنتے تو آ رہے ہیں بہت زیادہ. کہتے ہیں کہ ہمارا جو دریائے سندھ جو ہے وہ بھی ایک بارڈر بن رہا ہے، کہ وہاں چیک پوسٹ ہوں گی، تو پھر اس کا مطلب ہم نے بلوچستان کو علیحدہ ہی کر دیا، تقریباً ٹرائبل ایریا کو علیحدہ ہی کر دیا. اب یہ باتیں اگر سچی ہیں تو کیا یہ ان کو پرائیورٹی نہیں مل جی؟ تیسری، مہتاب نے گورننس کی بات کی، بڑی اچھی بات کی گورننس کی، پر گورننس بھی تو ہماری عجیب ہے نا. کراچی میں اب شور جو مچ رہا ہے گول پلازا پہ، اس کے اوپر میئر کو ہم گالیاں دے رہے ہیں، پر کیا میئر کے پاس فل پاور ہے یا کمشنر کے پاس پاور ہے؟ کیونکہ جہاں تک پنجاب میں دیکھتا ہوں میئر تو کچھ بھی نہیں، کمشنر سب کچھ ہے. تو ہم کمشنر. تیسری چوتھی بھی بات جو مجھے نظر آتی ہے کہ جناب آج کل ایک ریت بنی ہوئی ہے کہ منسٹران آ کے یہ اپنی کانفرنسز میں آ کے تنقید کرتے ہیں اپنی حکومت کی، خود ہی کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس کا نظام خراب ہے، خود ہی کہتے ہیں کہ ہمارا یہ خراب ہے. مصدق ملک صاحب کہتے ہیں ہمارا ٹریڈ کا نظام خراب ہے. SIFC کے جو جنرل ہے وہ کہتے ہیں ہمارا سارا نظام خراب ہے. اور اس میں آپ کے جو منسٹر خود ہی کہتے ہیں باتیں، پھر جیسے آپ نے کہا ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ بھی نہیں کرتے، بات بھی نہیں کرتے، اور پھر سیریں بھی کرنے چلے جاتے ہیں. اس پہ کوئی تنقید نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں ہوتی. سر میں اس کا جواب دوں یا سر یہ دیکھیں نا، یہی تو ایشوز ہیں. اب یہ دیکھیں نا کہ آپ ریجنل ٹریڈ جو ہے، اب آپ کی ایکسپورٹ مستقل گر رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں ریجنل ٹریڈ آپ کا زیرو ہو چکا ہے. جو انڈیا سے تو آپ کر ہی نہیں رہے تھے، اب افغانستان سے بھی آپ کا بالکل زیرو ہو چکا ہے. ایران سے آپ کا ٹریڈ نہیں ہو رہا. ابھی کینو آپ کا جو ہے سارا خراب ہو رہا ہے، وہ کینو کا جو ایکسپورٹر ہے اس وقت رو رہا ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں ویٹ کے پرائسز خیر اب بھی بہت زیادہ اوپر چلیں گے، لیکن آپ اسی طرح کے دیکھیں نا، یہ سارا جو آپ کا تھوڑی بہت ایکسپورٹ تھی وہ بھی اتنی بری طرح ہٹ ہوئی ہے. تو اب مجھے بتائیں نا کہ اب اس کا دیکھیں اٹ ہیز آلسو ٹو ڈو ود فارن پالیسی، کہ آپ فارن پالیسی کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے کہ وہ مودی جو کچھ کر رہا ہے اب اس کو کیا کہیں گے آدمی، لیکن بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اب دیکھیں نا سارک ڈس فنکشنل ہوا ہے. اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ انڈیا کو ہو رہا ہے، اور ہمیں بھی اتنا ہی نقصان ہو رہا ہے. انڈیا کی تو اکانومی کیونکہ ایک بڑی اس میں ڈیپتھ ہے، تو اس وجہ سے ان کو تھوڑا بہت وہ، اور ان کو جو انفارمیشن اور جو IT کی جو ہے ان کو بفر حاصل ہے، اس سے بھی ان کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہے. اب اچھا ایک چیز میں اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ جیسے ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر کا مہتاب نے کہا، آپ ٹیکسٹائل سیکٹر کو بھی تو وے آؤٹ دیتے رہتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا کہ آپ نے 5% ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ایکسپورٹس کے اوپر، اور 0.25% آپ نے IT ایکسپورٹس پہ لگائی ہوئی ہے. ہو کیا رہا ہے کہ ہر ٹیکسٹائل کمپنی نے کراچی میں اور یہ لاہور میں انہوں نے ایک IT کمپنی بھی کھولی ہوئی ہے. تو میرا تو سوال یہ بھی ہے کہ جو ریمیٹنسز آ رہے ہیں، مطلب اس کی جو پروسیڈز آ رہی ہیں، یہ ساری آپ کی اس میں IT بیس نہیں ہے، اس میں کئی سیپیج ہے، اور اس میں جو ایک بوم آیا ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ آپ نے جب ایک جگہ 0.25% ڈیوٹی، ابھی اللہ بخشے ڈاکٹر شمشاد اختر انہوں نے جو پاکستان بزنس کونسل میں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ ایکسپورٹس کے اوپر اپنی ڈیوٹی کیوں لگائی ہوئی، آپ اسے ختم کریں. چیئرمین APR سے ان کا تھوڑا سا آرگومنٹ بھی ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ یا تو آپ ڈیوٹی ختم کر دیں، یا پھر آپ ایسا نہ کریں کہ جی پھر آپ IT پہ بھی جو ہے نا IT ایکسپورٹس کے اوپر بھی جو ہے نا آپ 5% کی ڈیوٹی کریں. جب آپ کسی کو کوئی آپ وے آؤٹ دیتے ہیں نا، تو وہ اس کو ونڈو دیتے ہیں نا، وہ اس کو ایکسپلوئٹ کرتا ہے. جی سر میرا بائی ڈیفینیشن بالکل. جی فیض پراچا صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا، السلام علیکم ایوری ون. میرا نام فیض پراچا ہے اور میں جرنلسٹ ہوں، میں انڈیپینڈنٹ رائٹر بھی ہوں اور کبھی کبھی لکھ لیتا ہوں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ اکانومی جرنلزم میں کافی عرصہ میں کرتا رہا ہوں، اور میں ایک واقعہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ PTCL کے $800 ملین کی پرائیویٹائزیشن کی پروسیڈز ابھی تک پینڈنگ ہے اتصالات کی طرف.
تو 19 ٹی وی چینل میں نے ایک رپورٹ بنائی. میں پی ٹی سی ایل ہیڈ کوارٹر کے باہر گیا, وہاں پہ میں پی ٹی سی ریکارڈ کروا رہا تھا, اور مجھے آفس سے فون آ گیا کہ بھائی آپ کہاں ہیں. میں نے کہا میں پی ٹی سی ایل ہیڈ کوارٹر کے باہر میں اپنا پیس ٹو کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہوں اور رپورٹ فائنل کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ آفس آ جائیں. میں آفس گیا. ناٹ اونلی دیٹ, مجھے ایکسپلینیشن کال ہو گئی کہ آپ نے پی ٹی سی ایل کے $800 ملین کے ایشو پہ کیوں آپ بات کر رہے ہیں, یہ ایک رپورٹ آپ کو کس نے اسائن کی ہے اور کس لیے بنا رہے ہیں. میں نے کہا یہ بجٹڈ ڈاکومنٹ ہے اور یہ پینڈنگ ہے اتصالات کے اینڈ پہ, پرائیویٹائزیشن پروسیڈ کمپلیٹ نہیں ہوئی. تو وہ رپورٹ بھی سلیش ہو گئی, وہ چلی بھی نہیں, مجھے آفس سے وہ بھی آ گئی. تو یہ ایک پریشر ہے کہ اگر آپ اکانومی پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان پریشرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ابھی بھی جس طرح مہتاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ فائنانس منسٹر بات نہیں کر رہے یا وہ ایکسیسیبل نہیں ہوتے, وہ کانفرنسز میں تو آ جاتے ہیں, خطاب کر لیتے ہیں, بہت اچھی اچھی باتیں ہو جاتی ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اکنامک جرنلسٹ کو جو بہت بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن ان کے پاس نہیں آ رہا. جو رائٹ ڈاکومنٹس, رائٹ انفارمیشن ہے, بہت سی چیزیں ہارسز ماؤتھ سے تو پتہ چل جاتی ہیں, سورسز سے پتہ چل جاتی ہیں. اور مہتاب بھائی سینئر ہیں ہمارے, حمزہ بھائی میرے سینئر ہیں, شعیب بھائی سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے, بہت اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ چیزیں جو پتہ چلنی چاہیے وہ چھپائی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت کہ آپ کی اکنامک منسٹریز جتنی بھی ہیں ان کا ایکسیس نہیں ہے, چاہے وہ آپ رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت آپ بات کریں, چاہے آپ آف دی ریکارڈ کسی سیکرٹری یا کسی ایڈیشنل سیکرٹری سے بات کریں, وہ آپ کو باتیں نہیں بتا رہے, وہ چھپا رہے ہیں. اور اگر کوئی چیز پبلکلی وہ پریس ریلیز کے تھرو جاری کر بھی رہے ہیں تو اس کی ڈیپتھ میں اگر آپ کچھ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ نہیں چلتی. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے جرنلسٹ کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جی بولیے بولیے, سوری سر, دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت جو بہت زیادہ پریشر گورنمنٹ کا, اسٹیبلشمنٹ کا میڈیا پہ ہے, میڈیا کے مالکان پہ ہے, جو جرنلسٹ کو اپنی جابز کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تو اگر جرنلسٹ کو یہ فکر ہوگی کہ اپنے منتھلی بلز وہ کیسے پورے کرے گا اور اپنے بچوں کی فیس کیسے پورے کرے گا, تو وہ کوئی ایڈونچرزم کی طرف نہیں جائے گا. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. نہیں, ایڈونچرزم تو میرا خیال جانا بھی نہیں چاہیے, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. بٹ ایک چیز مجھے یاد ہے, ارون شوری, آپ کو یاد ہے, بڑا فیمس ہوتا تھا وہ انڈین ایکسپریس کا ایڈیٹر اور بڑا پرانا جرنلسٹ تھا. میں اس کو ملا تھا لانگ ٹائم اگو, تو اس نے مجھے ایک بات بڑی مزدار کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ یار ہماری جرنلزم جو ہے اس کی جو اوریجنز ہے وہ یہ ہے کہ برٹش کی کیمپ فالوئنگ, اور ہماری جرنلزم اس لیے تیار کی گئی تھی کہ گورے نے کہا تھا کہ تم میری خبریں چھاپا کرو گے, جو خبر نکلے گی کنٹونمنٹ سے وہ تم نے چھاپنی ہے, اور جو ایڈورٹائزمنٹ آئیں گے کنٹونمنٹ کے وہ چھاپنی ہے. کہتا ہے ہمارا انڈین میڈیا ابھی تک اسی پہ لگا ہوا ہے. تو کیا ہمارا میڈیا بھی اسی پہ لگا ہوا ہے کہ ہم گورنمنٹ کی ڈھونڈ رہے ہیں ایکسیس؟ مہتاب صاحب, کیوں گورنمنٹ کی ایکسیس ضروری ہے؟ مجھے تو اتنی خبریں, یہ جو بارڈر والی خبر ہے تو نظر آ رہی ہے, مجھے خبر نظر آ رہی ہے. فار ایگزامپل بتائیے آپ لوگ, جو میں نے ابھی ریسنٹلی لکھا ہے بہت دفعہ, یہ ایک بیٹھی ہوئی ہے پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج, جو آئی ایف سی اور ورلڈ بینک نے بنوائی تھی کراچی میں. وہ گولڈ ٹریڈ کر رہی ہے پچھلے 25 سال سے, اس نے کوئی اور کام نہیں کیا, وہ پیسے کھائی جا رہی ہے, گولڈ ٹریڈ کر رہی ہے. بھائی ایسی ایجنسی کیوں ہمیں چاہیے؟ امبڈسمن ان گورے نے آ کے اتنے سارے ہمارے بنا دیے, بھائی ہمیں کیوں چاہیے؟ ایک پیرل جوڈیشل سسٹم بنا دیا جو کام نہیں کرتا پر کام خراب کرتا ہے, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. اگر آپ دیکھیے ہمارے جو کیا کہتے ہیں, ابھی تک ہمارے پراپرٹی کے ٹریڈنگ کے اتنے خراب حالات ہیں, اور ہر اینکر نے اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا کہ ریئل اسٹیٹ بہت گندی چیز ہے. میں کہہ تنگ آ کے کہ ریئل اسٹیٹ گندی چیز نہیں ہے, بٹ خیر ہماری بات کون سنے گا, اکانومسٹ کی بات کون سنے گا؟ وہ تو بس دے میڈ اپ دیئر مائنڈز, لا اللہ کی طرح اکنامکس ہی بن گیا کہ ریئل اسٹیٹ بری ہے تو بس اب گالیاں دیں گے اس کو. ٹیکس کا نظام جو اتنا گندا ہے, اس پہ کتنی دفعہ ہم بول چکے ہیں, ٹیکس کا نظام بہت گندا ہے, بٹ ٹیکس کے نظام پہ ہم کتنی بات کر سکتے ہیں؟ اب اس وقت آ گیا ہے ایف بی آر میں 5-6 پرفارمنس گولز لگ گئے ہیں, اور وہ کریں گے کہ جی 5 تنخواہیں دے رہے ہیں, 6 تنخواہیں دے رہے ہیں. یہ مجھے سمجھ آتی, 5 تنخواہیں 6 تنخواہ والا نظام کہاں کا ہے یار؟ یہ تو مجھے کوئی نظام ہی نہیں سمجھ آتا. تو اس کے اوپر کیا رپورٹنگ ہوتی ہے؟ اور جیسے میرا فیوریٹ ہابی ہارس ہے, میں وہ بھی رکھتا ہوں سامنے, کہ ان کی گاڑیاں فشاریاں یہ تو خبروں میں آتی کبھی نہیں, کبھی کیا تماشا ہے, یہ سوشل میڈیا پہ ہم لوگ ڈالتے ہیں پر یہ تو نہیں آتی بالکل. کیوں جی مہتاب صاحب؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے انڈین ایڈیٹر کا حوالہ دیا نا, تو اگر اوریجن آف جرنلزم دیکھیں تو اب میرے اگر اس کا کسی نے کلپ بنا کے سوشل میڈیا میں ڈال دیا تو بڑا ہوگا, لیکن میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں. دیکھیں میں جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہوں سر,
جرنلزم کا اوریجن جو ہے نا وہ یہاں پہ اس خطے میں مراسی پن سے نکلا تھا سر، کیونکہ بادشاہ بیسیکلی مختلف یعنی چوک میں کھڑے ہو کے تو ایک بندہ ڈرم بیٹنگ کرتا تھا، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوتے تھے، تو وہ بادشاہ کی اور جو محل کی خبریں ہیں وہ لوگوں کو سناتا تھا. پھر جو سب سے پہلے جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تو ایک بندہ آیا جیمز اگسٹس ہکی، وہ لائٹلی ایک بلیک میلر تھا سر، اور وہ بادشاہوں کی بیگمات کی خبریں چھاپتا تھا، انہیں بلیک میل کرتا تھا، انہوں نے اسے اندر کر دیا تھا. یہ جرنلزم کی جو ہے نا وہ اوریجن ہے اس خطے کے. اور دیکھیں ہمارا جو شعبہ ہے اس کا تعلق مراسی پنتھ سے ہے. اب ہم جدید قسم کے ہو گئے ہیں، یہ ذرا فرق پڑ گیا ہے، لیکن یہ سچ ہے. اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں تو یہ آپ کو جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں سر، بنیادی طور پہ یہ جن ایشوز کی آپ نے بات کی، ایک بات میں آپ کو بتاؤں سر، جرنلزم نہیں ہو سکتی جب تک پیشن کے ساتھ آپ یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ کام اگر آپ بریڈ بٹر کے لیے، اپنے بچوں کی فیس کے لیے، اپنے گھر والوں کی منتھلی وہ جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر اس میں پیشن شامل نہیں ہے جرنلزم نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ ایک سٹوری پہ 1 مہینہ کام کریں اور ایڈیٹر اٹھا کے اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں تو آپ نے مایوس نہیں ہونا، بلکہ اگلے دن سے نئی سٹوری پہ کام شروع کر دینا. اور یہ ہوتا ہے. ایک تو یہ بات ہے سر. دوسرا، ہم اپنا کام ٹھیک طرح سے نہیں کر پا رہے. دیکھیں میرا کام یہ نہیں ہے، فیض بھائی آپ میری بات سے آپ افینڈ نہیں ہوں گے، میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں کہوں جی حکومت جو ہے نا ایکسیس ٹو انفارمیشن جو ہے وہ نہیں دے رہی. حکومت کا تو کام ہے جھوٹ بولنا، چیزوں کو چھپانا، ڈسیو کرنا اور ہمیں ایک غلط لائن پہ لے کے جانا. یہ میری ذمہ داری ہے. میں جس حد تک ممکن ہے اپنے کام کو اتنی ڈیڈیکیشن اور ایمانداری کے ساتھ کروں، چاہے اس کے لیے ڈاکومنٹس چوری کروں، چاہے اس کے لیے جو دل ہے کروں، چاہے ناچوں. لیکن یہ سچ ہے سر، ہم اپنا کام جتنی ڈیڈیکیشن اور محنت کے ساتھ کرنا چاہیے اتنی ڈیڈیکیشن اور محنت کے ساتھ نہیں کر رہے. تھوڑے سے ایک پرابلم ہے، اور وہ پرابلم ہے سر، اب اکانومسٹ کی طرف میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑی ضروری ہے کرنا. ضرور. اس ملک میں ایک چیز کی کمی ہے سر. حکومت جو اپنا کام کر رہی ہے، ہم جو اپنا کام کر رہے ہیں. اس ملک میں ایک میکنزم ڈیولپ نہیں ہوا سر، اور اس میں کچھ پارٹ ہمارا غلط ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک جو مختلف پالیسیز کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہو، ایکسیسیبل ہو، وہ ہم اپنی سٹوریز کے ساتھ اس کو امیلگمیٹ کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں، ایپیٹائٹ بھی لوگوں کی بہتر کرنے کے لیے اور لوگوں کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے. یہ ہم نہیں کر پائے، یہ ہماری غلطی زیادہ ہے. لیکن ایک انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک ہو اور وہ ایکسیسیبل بھی ہو، اور جتنی گورنمنٹ کی پالیسیز ہو رہی ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر بھی جو کر رہا ہے اس کے بارے میں اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دے. یہ ایک مسنگ لنک ہے سر. اس مسنگ لنک کو جو ہے وہ فل کرنے کی سخت ضرورت ہے. لیکن ہمارے پارٹ پہ، جرنلسٹ کے پارٹ پہ غلطی زیادہ ہے. دیکھیں مہتاب صاحب، جو میں دیکھتا ہوں باہر جو ہیں جرنلسٹ، فار ایگزامپل مارٹن وولف کو لے لیں، بڑا فیمس اکنامک جرنلسٹ ہے ماشاءاللہ، پائر کا آدمی ہے. اس کے بعد آپ اینڈرو راس سارکن کو لے لیں، وہ بھی بہت پائے کا جرنلسٹ ہے. اسی طرح آپ لے لیں یہ کیا کہتے ہیں ٹام کین ہے بلومبرگ کا. بہت اچھے لوگ ہیں اویلیبل، اور یہاں بھی آپ بن رہے ہیں آپ جیسے لوگ وغیرہ، میں مانتا ہوں بالکل. دا کویسچن از کہ اس کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں. میری جو ساری کوشش ہے اس چینل پہ، جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم آپس میں بیٹھ کے بات تو کریں. ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے تبھی بات کرتے ہیں جب ڈونر ہمیں بلائے، اور پھر ڈونر 10 منسٹروں کو بلاتا ہے، پھر ہم بیٹھ کے تالیاں بجاتے ہیں، پھر ہم
کھانا کھا کے واپس آ جاتے ہیں. ہمیں اس قسم کے کانورسیشن چاہیے ہیں کہ کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں, کیسے ہم اس کو ایڈریس کریں اور کیا کریں. آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ کانورسیشن دیٹ وی ہیو. اب اس پہ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ پیشن ہونی چاہیے. میں دیکھتا ہوں ہمارے ملک میں پیشن تو کسی چیز میں بھی نہیں ہے, بیکاز کوائٹ فرینکلی ایسا نظام بنا دیا گیا ہے کہ آپ کو میں بھی بچہ تھا تو مجھے سول سروس میں جانا تھا, میں سول سروس کی تیاری کر رہا تھا, پھر پھٹو کے ریفارم آ گئے, میں نے چھوڑ دیا. تو ہم نے ایک بری ریت بنا لی ہے کہ ہم نے سرکاری نوکری کرنی ہے اور کچھ نہیں, اور بچے اسی ڈریم سے پلتے ہیں. تو یہ اپنی جگہ چیز ہے, اس پہ بھی کامنٹ ہونا چاہیے. پر دوسری چیز ہے ہمارے کریئر اپرچونیٹیز کیا ہیں, یہ بھی ایک چیز سوچنے والی ہے, بہت سخت سوچنے والی ہے. تو خیر میں اب میرا خیال کلوزنگ کی طرف چلوں. شاہد صاحب, ڈو یو ہیو اینی لاسٹ تھاٹس آن دس؟ دین آئی آسک آل دی جرنلسٹ. شاید are you there؟ میرا خیال شاید ڈسٹریکٹ ہو گیا. نہیں میں ہوں. بولیں. سوری. نہیں, بات وہی ہے کہ مل جل کے, اور یہ وقت لگے گا, اور یہ ہماری جو ہے بات چیت یہ جاری رکھنی چاہیے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ حالانکہ موضوع معیشت تھا لیکن بہت ہی دوسری چیزیں اس میں شامل ہو گئی. سیاست پہ بھی بات ہوئی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا بھی ایک بہت بڑے مسئلے بن چکے ہیں. اگر ہمیں دونوں قومیتوں کو ساتھ لے کے نہیں چلنا ہے تو یہ فیڈریشن چلانی ہے نہیں چلانی, وہ ایک. پر آج موضوع جو تھا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مل جل کر ہوگا, اور یہ وقت لگے گا. وہ مہتاب کہہ رہا ہے کہ تھنک ٹینک ہونا چاہیے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چھوٹا موٹا آپ کا جو ایفرٹ ہے, بڑے میجر ایفرٹ ہے ان دیٹ سینس, یہ سی اینالیٹکس کا, اس میں سے بھی تو بات آگے نکلتی ہے نا کہ جب یہ استعمال کر رہے ہوں, حکومت یہ کہہ رہی ہے تو یہ بھی تو یہاں سے لے سکتے ہیں کہ جی دنیا اس بارے میں کہہ رہی ہے. یہ ان کے پاس بھی محنت کے لیے ان کو بھی محنت کرنی ہے. اب وہ یہ بھی ایک ہے کہ ان کی ایک ڈیڈ لائن ہے کہ صبح خبر دینی ہے, اور ساتھ اس کے ساتھ ساتھ یہ والی بات بھی کرنی ہے. تو تحقیق پہلے اپنی کر لینی چاہیے. وہ پتہ نہیں کس حد تک فائلیں بناتے ہیں موضوعات پر. میں یہاں بیٹھا وہ بناتا ہوں ذاتی طور پہ لکھنے سے پہلے کہ یار اس موضوع پہ لوگوں نے کیا کہا ہے. تو یہ ان کو بھی چاہیے کہ یہ کریں, تاکہ جب وہ حکومت کو رپورٹ کریں تو یہ بھی سامنے رکھیں کہ دنیا یہ کہہ رہی ہے, مطلب دنیا سے مراد پاکستان میں باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں, تاکہ وہ جو پیش کریں اس میں وزن بھی ہو اور ہر طرح کے ویوز اس پہ ریفلیکٹ کیا جا سکے. تھینک یو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آئی تھنک کوائٹ فرینکلی یہ جو کنورسیشن کا فائدہ یہی ہے کہ وی ہیو ٹو بگن ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ. اب امریکہ میں کوئی بات ہوتی ہے کوئی کسی چیز پہ تو پیپل ریفلیکٹ ڈفرینٹ ویوز. جو مجھے بہت تنگ کرتی ہے چیز کہ ہمارے یہاں ڈیبیٹس کوئی نہیں ہے. تو شاید صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی میں لکھ رہا ہوں trying to understand everybody's viewpoint and comment on it. I'm trying to create a polemic, a debate in Pakistan. I hope it works and we should try and do that in journalism too. جی last words حمدہ صاحب, پھر فیض صاحب, پھر مہتاب صاحب. سر میرا تو آپ جیسے مہتاب نے تھنک ٹینک کی بات کی, میرے خیال میں دیکھیں نا ابھی کمپٹیشن کمیشن بھی ہے, وہ بیچارہ رپورٹ ایشو کرتا رہتا ہے اور اس نے بتایا کہ یہ کارٹلائزیشن ہے, یہ مل پریکٹسز ہو رہی ہیں, ڈسیپٹیو پریکٹسز ہو رہی ہیں. سر کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا. جس نے جو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں نا, اب ہماری اسٹیبلشمنٹ, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ عمران خان کو انہوں نے چڑھایا تھا, فیض حمید نے چڑھایا تھا, باجوہ صاحب نے ہوا تھا. اب اس طرح کی جب یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, اب یہ جائیں گے تو پھر کوئی دوسرا آ جائے گا, وہ کہے گا کہ جی اس نے یہ کیا تھا, اس نے یہ کیا تھا. جو انڈیویجول جب اس طرح کے ان کو آپ اتنا فری ہینڈ دے دیں گے, ہونا یہ چاہیے کہ ہر انسٹیٹیوشن کسی نہ کسی انسٹیٹیوشن کو آنسر پہ لو, اور ہر انسٹیٹیوشن کی کیپیسٹی بلڈنگ کی شدید ضرورت ہے. پارلیمنٹ کی کیپیسٹی بلڈنگ کی شدید ضرورت ہے, الیکشن کمیشن کی کیپیسٹی بلڈنگ کی شدید ضرورت ہے, جوڈیشری کی کیپیسٹی بلڈنگ کی شدید ضرورت ہے. اور جب کسی انسٹیٹیوشن کو لبرٹی مل جاتی ہے, تو جس طرح ہماری افتخار چودھری کے زمانے میں ہماری جوڈیشری نے جس طرح ایکٹ کیا تھا وہ بھی سب کے سامنے. تو یہ مسئلہ یہ کہ کیپیسٹی بلڈنگ کا بھی, اور دیکھیں نا پھر نیریٹو پھر اسٹیٹ سے آئے گا. اگر آپ یہ اس طرح کی, اب یہ دیکھیں نا, یہ مولوی جو ہیں یہ اسٹیٹ نیریٹو کی وجہ سے اتنے اسٹرانگ ہو گئے تھے نا کہ وہ جس کو جی چاہے کھڑے ہو جاتے تھے, جس کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی بھی جب یہ انہوں نے ٹی ایل پی کے خلاف کیا تھا, آئی لیو ان I-8, وہ مسجد میں ابھی بھی ان کو کھڑے ہو کے وہ حکومت کو گالیاں دے رہے تھے.
تو دیکھیں نا پھر یہ ساری چیزیں ہیں کہ جب تک آپ آنسریبل نہیں ہوں گے. تھنک ٹینکس کا کیا, تھنک ٹینکس پاکستان میں پہلے ہی کتنے سارے ہیں, وہ بیچارے اپنی رپورٹ ایشو کرتے ہیں, ان بیچاروں کو بہت سے اگر ذرا سے اسٹیٹ کی لائن سے ادھر ادھر ہوتے ہیں کہ ان کو وہ ٹی وی پہ ان کو بلانا چھوڑ دیا جاتا ہے. تو بیچارہ پھر بھی میڈیا کہیں نہ کہیں ان کو اکوموڈیٹ کرتا رہتا ہے کہ نہیں جی چلو ایک پوائنٹ آف ویو آ جائے. تو میرا خیال میں تو یہ ہے کہ جب تک کیپیسٹی بلڈنگ کا ایشو ہے اور اسٹیٹ اپنی پرائرٹیز طے کرے, جب تک وہ نہیں کرے گی. اور ہمارے ساتھ لاسٹ یہ کہ ہمارے جو اکانومسٹ ہیں نا, ان کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ اسپن ڈاکٹرز بن جاتے ہیں, کبھی کوئی بات کرتے ہیں کبھی کوئی بات کرتے ہیں, تو پھر بڑا مسئلہ ہے نا سر یہ. تو صحیح کہہ رہے, 100% کریکٹ. جی فیض صاحب. جی بس کنکلوژن یہی ہے سر کہ اس وقت جو پاکستانی میڈیا ہے اور جرنلسٹ ہیں ان میں گنے چنے نام ہیں آن فنگر ٹپس. مہتاب صاحب, حمزہ صاحب, خلیق کیانی صاحب, شہباز رانا صاحب, خرم حسین صاحب اینڈ کپل آف مور. 10 سے زیادہ آپ کے پاس نام ہی نہیں ہے اکانومی جرنلسٹ کے. نمبر 1 سر. نمبر 2 میں نے 20 ایئرس ٹی وی رپورٹنگ کی ہے, 2003 سے 21-22 تک. ٹی وی رپورٹنگ میں اسپیس ہی نہیں تھا. جیو کے پہ پروگرام تیزی مندی چلتا تھا, مارننگ شو چلتا تھا, حمزہ صاحب پروڈیوسر تھے, میرے سینئر تھے, وی ور بوتھ 1 سے 2 چلتا تھا, بازار پروگرام چلتا تھا ویکلی. جیو کے پروگرامز ختم ہو گئے. جیو واز ٹرینڈ سیٹر. شعیب صاحب میرے کولیگ رہے ہیں جیو میں. تو اچھا میں جب ٹی وی رپورٹنگ کرتا تھا تو ہم مہتاب صاحب میرے بہت دفعہ میرے گیسٹ بنتے تھے اینالسٹ کے طور پر. میں اپنی رپورٹس میں ان کے ویوز شامل کیا کرتا تھا. دا پوائنٹ از کہ اب وہ اسپیس نہیں ہے. اب ٹی وی, شعیب صاحب ابھی بھی پریکٹسنگ ٹی وی جرنلسٹ ہیں, ایئر وائی کے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں. مجھے بتائیے کہ شعیب صاحب کو کتنا اسپیس ملتا ہے کہ وہ اگر اکانومی کی ہارڈ کور اکانومی کی رپورٹ بناتے ہیں 2 منٹ کی تو وہ بلیٹن پہ چل جائے؟ نہیں چلتی. جب تک فائنانس منسٹر یہ اس کی وجہ ہے کہ کوئی روکتا ہے یا کہ قوم نہیں دیکھنا چاہتی؟ میرا تو خیال ہے قوم نہیں دیکھنا چاہتی. اس کا پارشل ہے کہ قوم نہیں دیکھنا چاہتی. دوسرا یہ کہ ٹی وی چینلز کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اکانومی کی رپورٹنگ کوئی دیکھتا نہیں ہے, اس لیے ہمیں اس پہ کوئی ریونیو نہیں آتا. جب ریونیو ماڈل نہیں ہے, اب دیکھیے نا صرف ڈان کا بزنس اینڈ فائنانس ریویو ہے, منڈے میں کو دی نیوز کا منی میٹرز آتا ہے, اور ٹریبیون کا جو بزنس پیج ہے اس میں انالیسس منڈے کو آ جاتے ہیں. ادر دین دیٹ ان 3 بڑے اخباروں کے علاوہ, بزنس ریکارڈر تو ایکسیپشن ہے, ان 4 اخباروں کے علاوہ کوئی بزنس پیجز نہیں ہے جو آپ کی بزنس اینڈ اکانومی کی چیزوں کو پبلش کریں. اردو اخبارات سے تو بزنس کے پیجز اور بزنس کا سیکشن ہی ختم ہو چکا ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے میرا خیال ہے. اور اس کو میری اظہر عباس صاحب جو جیو کے ایم ڈی ہیں ان سے بھی بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ فیض اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ اکانومی کے رپورٹ پروگرامز چلائیں, ہمیں کوئی ویورشپ نہیں آتی, کوئی اسپانسرشپ نہیں آتی. تو میں انہیں ایگزامپل دیتا ہوں کہ بزنس پلس ٹی وی تھا یا سی این بی سی پاکستان تھا یا ٹیلی بیسک جو پروڈکشن ہاؤس تھا جس نے جنم دیا سما کو اور سی این بی سی کو, جب وہ چلتے تھے تو ان کے تمام بینکس اینڈ کارپوریٹس ان کے پروگرامز کو اسپانسر کیا کرتے تھے. تو ابھی بھی یہ ہو سکتا ہے, ابھی بھی بہت ایپیٹائٹ ہے کارپوریٹس میں. کارپوریٹس یہ چاہتے ہیں, میں ابھی کارپوریٹ کمیونیکیشنز میں بھی ہوں, تو ابھی کارپوریٹس یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ٹی وی ان کے گیسٹ ٹی وی پروگرامز میں بیٹھے ہیں, وہ اسپانسر کے لیے بھی تیار ہیں, وہ کرنا بھی چاہتے ہیں. صرف یہ ہے کہ اس وقت میڈیا اویلیبل نہیں ہے. ہم لے دے کے مارننگ شوز پہ ان کو پلیس کروا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا. کیوں شعیب صاحب, یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری قوم انٹرسٹڈ ہی نہیں اکنامکس میں؟ کیا ہم اتنے صرف ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھیک ملے, ہم کوئی کام نہیں کر سکتے؟ کوئی ہمیں شوق نہیں اکنامکس کا؟ اصل میں سر ہمیں نا اپنا تھوڑا سا ماڈل بھی چینج کرنا پڑے گا. کانٹینٹ کے اندر دیکھیں لوگوں کو جو کمانا ہے, لوگ چاہتے ہیں ہماری بات سن کر ان کو کوئی فائدہ ہو, وہ کیسی کوئی ایسی جگہ پہ انویسٹ کریں جہاں ان کو فائدہ ہو, ان کو یہاں سے لائنز ملے کہ آگے ارننگ کیا ہے. ابھی ہم تو صرف اور صرف جو نا وہ حکومت نے یہ کر دیا, آئی ایم ایف آ گیا, آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے, اب آئی ایم ایف اس چیز سے منع کر رہا ہے, اب ایف پی آئی کا ٹارگیٹ یہ, پورا دن ہم بیٹھے بیٹھے جو نا وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ کے اوپر جو ہے وہ پورے دن گزار دیتے ہیں. اور جو کچھ ہم بناتے ہیں, جتنی ہم پلاننگ کرتے ہیں, وہ ایک بارش سے, ایک سیلاب سے بلینز کا لاس ہو جاتا ہے. ساتھ ساتھ جو نوجوان ہیں ان کو تو ہر وقت پیسے کمانے کی فکر ہے. اور میں اس بات سے زیادہ پریشان ہوں کہ یہ جو ابھی ہم نام لے رہے ہیں فیض 8-10 لوگوں کا, اس کے بعد تو ہمارے جونیئر میں ہے ہی کوئی نہیں. ابھی تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر 10 سال کے بعد وہ کیا ہوگا, کون حکومت کے اوپر تنقید کرے گا, کون حکومت کے اوپر جو ہے وہ کرٹیسزم اس لیول کا کرے گا کہ جس کے اوپر جو ہے مطلب نظر آئے ان کو کہ یہ ڈاکومنٹ کہاں سے آیا ان کے پاس. یا کون صاحب آپ کی بات کہ کون ایسا ہوگا جس کے پاس اتنا نالج ہو جو منسٹرز کو چیلنج کر سکے اس نالج کے ساتھ؟ ایسے نالج والے بندے آئندہ کہاں ہوں گے؟ ٹھیک ٹھیک. دوسری بات کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے پاس تو کوئی ڈاکومنٹ دے کے چلا بھی جائے نا تو وہ پڑھ نہیں سکتے بیچارے.
اچھا ڈاکومنٹ اٹھا کے لے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس میں سے بتائیں اس میں تنخواہ کہاں لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اعانت کیا ہوتی ہے, جو اردو میں اعانت کا لفظ ہے, وہ اعانت نہیں پڑھ سکتے جس کو ہم سبسڈی کہتے ہیں, تو وہ ان کو یہی نہیں پتا کہ اس کو کہاں پہ خرچ کرنا ہے, کہاں پہ استعمال کرنا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک جو ہے نا نقصان ہونے جا رہا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ سوشل میڈیا پہ ضرور نوجوان جو ہیں وہ کرپٹو کے بھی آپ کو جو ہے نا وہاں پکرات سکرات نظر آئیں گے, آپ کو جو ہے پاکستان کی اکانومی کے اوپر پکرات سکرات نظر آئیں گے, لیکن چونکہ ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے, کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے, کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں ہے. ہمارے یہاں حالت یہ ہے کہ جناب 2025 کی اکانومی کے اوپر پروگرام ہو رہا ہے اور پورے پروگرام 100% عمران خان کے اوپر ہو رہا ہے, اس کی مخالفت کے اوپر ہو رہا ہے. میں حیران ہوں یار, یہ سارے اینکر بیٹھے ہوئے 2025 کیا کھویا کیا پایا کا پروگرام ہو رہا ہے, اور وہ اس کے بھائی لڑ رہے ہیں آپس میں, اس کی بہنیں لڑ رہی ہیں آپس میں, بھابیاں اور نندے لڑ رہی ہیں. میں نے کہا یار کس طرح کا اکانومی کا پروگرام 2025 میں ٹی وی پہ چل رہا ہے, نیشنل ٹی وی کے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی, مہتاب صاحب لاسٹ ورڈ ٹو یو. سر بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو جرنلسٹ ہیں ہمیں ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنے آپ کو اکوپ کرنا پڑے گا سر. جو نیو ٹرینڈز ہیں ان کی طرف جانا پڑے گا. اپنا سٹوری ٹیلنگ کا جو سٹرکچر ہے اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس میں شارٹ کرسپی بات کرنے کی ضرورت ہے بجائے 500 ورڈز لکھنے کے. میکسیمم 100 ورڈز 150 200 ورڈز کے اندر اپنی بات کریں, اور لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, لوگ پڑھنا ہی نہیں چاہتے, تو شارٹ کرسپی اپنا ماڈل ہم چینج کریں. اور جب تک یہ ماڈل سر پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا, نہ اس میں میرٹ آئے گا نہ باقی چیزیں آئیں گی, بلکہ یہ ڈکٹیشن کے اوپر چلتے رہیں گے. اس لیے اس کا پالیسی فریم ورک جو ہے نا اس کے اندر میجر چینجز کی ضرورت ہے. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے سر کہ اوور آل اس ملک کے اندر جب تک رولز آف دا گیم طے نہیں ہوں گے, ہم اسی طرح کی بحث کہ عمران خان جو ہے وہ اب جیل میں ہے, عمران خان صاحب باہر آ گئے ہیں, پھر میاں نواز شریف صاحب اندر چلے جائیں گے, پھر زرداری صاحب چلے جائیں گے, یہی میوزیکل چیئر رہے گی. جب تک سٹیبلٹی اور رولز آف دا گیم طے ہو جائیں اس کے بعد ہم اپنا اپنا کام کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پوٹینشیل بڑا زیادہ ہے. میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں سر, ہم پاکستانی انڈیویجولی بریلینٹ ہیں, کولیکٹیولی پتھیٹک ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی چکر کیا ہے, مجھے آج تک نہیں پتا چلا یہ کیا چکر ہے. مہتاب صاحب نے بڑی اچھی بات کی. مجھے یاد ہے میلکم نائٹ جو کہ پھر بن گیا تھا گورنر سینٹرل بینک آف کینیڈا, وہ پاکستان کا مشن چیف ہوتا تھا, تو اس سے میں اکثر بات کرتا تھا جب مشن سے واپس آتا, تو اس نے یہی بات مجھے کہی تھی کہ آئی نیور سین اے کنٹری ویئر پیپل آر انڈیویجولی سو برائٹ بٹ کلیکٹیولی اے ٹوٹل فیلئر. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بٹ دیکھیے یہ پہلا ڈائلاگ ہے, آئی وانٹ ٹو ڈو مور آف دیز, تاکہ ہم سمجھیں تو صحیح ایک دوسرے کو. اینڈ آئی لائک ٹو کال ان مور پیپل. میری کوشش یہی ہے, آئی ہیو نو ایکس ٹو گرائنڈ, مائی کریئر از اوور, آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو میک شیور کہ وی ڈیولپ اے ڈائلاگ جو ہم نے کبھی کیا نہیں. ہم ڈونر کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں کانفرنس سے بلا لیں, ہم آپس میں بیٹھ کے کھل کے بات نہیں کرتے. کبھی کبھی ڈنر پہ کر لیتے ہیں پر بہت کم. تو میری کوشش یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیوں ہماری قوم انٹرسٹڈ نہیں. میرا خیال ہے نہیں انٹرسٹڈ بیکاز ہم ان کی باتیں نہیں کر رہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, تو اب آئینات کی بات کی ہے, سبسڈی بھی, مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے آئینات, بٹ سبسڈی کیوں نہیں ہم کہتے. ہماری لینگویج بھی عجیب ہے. شرح نمو آ گیا, شرح نمو کیوں, گروتھ ریٹ سب کو پتا ہے, ایسٹیمیٹ تخمینہ, یہ تو ہماری لینگویج میں بھی گڑبڑ ہے. نمبر 2, یہ نمبرز پھینکنے کا, میں نے نمبرز پھینکنے کی اکنامکس میں نہیں کرتا. نمبرز مجھے پتہ ہے پر مجھے پھینکنے کی ضرورت کوئی نہیں. اور یہ کہ پاورٹی یہ بڑھ گئی وہ بڑھ گئی, نہیں. سمپل سی بات کریں, مجھے بتائیں جو ہم ایک چیز کرنے کی کوشش کریں, جو میرا خیال میں بھی کروں گا جا کے ابھی باہر. یہ کھوکھے کیوں نہیں لگتے بھائی؟ کھوکھے مریم توڑ رہی ہے لاہور میں, بھائی کھوکھے کیوں توڑ رہی ہے؟ کھوکھا از انٹرپرینورشپ, وہ کیوں نہیں؟ پھر کریٹو ڈسٹرکشن کی باتیں کریں. ابھی نوبیل پرائز اس پہ آیا ہے کہ ہماری کچھ کمپنیاں مرتی کیوں نہیں ہے. شوگر انڈسٹری مرتی کیوں نہیں ہے, فرٹیلائزر انڈسٹری مرتی کیوں نہیں ہے, پرانی انڈسٹریز ہیں, کار انڈسٹریز مرتی کیوں نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنی انڈسٹریز مر گئی ہیں یو ایس میں, اور نئی چیزیں آ رہی ہیں. جنرل موٹرز پھر مرنے لگی ہے, ایک دفعہ مرتے مرتے بچی تھی, کرائسلر مرتے مرتے بچی تھی. تو یہ بھی ایک چیز ہے. نمبر 3, کھیتی باڑی کا نظام جو ہم اتنا شور مچاتے ہیں کہ کھیتی باڑی پروڈکٹیو ہو جائے گی, بھی کیوں نہیں ہوتی پروڈکٹیو؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں ہم ڈیٹیل میں جا سکتے, کیوں نہیں ہم پوچھ سکتے؟ نمبر 4, ریل اسٹیٹ کو گالی دیتے ہیں. مجھے بتائیں پلاٹستان کیوں بن رہا ہے؟ پلاٹستان میں ہم نے بڑا لکھا ہے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز اتنا بڑا فراڈ ایک چل رہا ہے. ہاؤسنگ سوسائٹی کیوں بنتی؟ کیونکہ بیوروکریٹ شہر کے اندر ہر ٹال بلڈنگ نہیں بننے دیتے. کراچی میں صرف بنتی ہے, یہاں نہیں بنتی. کیوں نہیں بنتی یہ ہم پوچھتے نہیں. بیوروکریٹ سی ڈی اے میں ابھی بھی حاوی ہے. سی ڈی اے کیوں ہے بھائی؟ اس زمانے میں ایک ایجنسی جو کہ اپنے آپ
प्लॉट भी बनाती है और बेचती भी है, रेगुलेट भी करती है, तीनों चीज़ें। ये तो दुनिया में निज़ाम ही कोई नहीं है। तीसरी चीज़ पटवारी का निज़ाम क्या? भाई पटवारी का निज़ाम आप क्यों ख़त्म नहीं हो रहा? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आ गई, आपने क्रिप्टो तो पकड़ लिया, पर जो क्रिप्टो का सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है कि जी आप ब्लॉकचेन के साथ टाइटल दे दें। ब्लॉकचेन के साथ टाइटल जो है अबू धाबी, दुबई वगैरह में, सऊदी अरेबिया में आ गए हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? अभी कहते हैं शायद ऑफिस हो गए हैं वो क्या कहते हैं ऑटोमेट, बड़ी अच्छी बात है, अगर हो गए तो बताएं हमें। हम तो अभी भी जाके पेपर के फॉर्म भरवाते हैं, नादरा भी पेपर के फॉर्म मांगती है, मुझे समझ नहीं आती। मैं पुलिस सर्टिफिकेट लेने गया, मैंने आपको सब स्टोरी ट्विटर पे भी लिखी थी कि उन्होंने जनाब मुझे कहा 5 दिन यहाँ इंतजार करो या 5,000 रुपये किसी टाउट को दे दो। फिर मैं टेस्ट कराने गया फॉरेन ऑफिस, तो उन्होंने कहा जी 10 दिन वहाँ इंतजार करो, नहीं तो 25,000 रुपये एक टाउट को दे दो। ये भी एक निज़ाम है, इसको भी नहीं हम कवर करते। एक और निज़ाम जो हमारे यहाँ है कि मार्केट का निज़ाम क्या है, मैं क्या खरीद सकता हूँ? रियल एस्टेट में मार्केट ही कोई नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या बिक रहा है, क्या खरीदा जा रहा है। आपका निज़ाम ही कोई नहीं है, क्यों नहीं है? इस पे हम सब चीज़ें लिख लेते हैं, बहुत लिखते हैं, बट मीडिया इन चीज़ों को उठाने को तैयार नहीं है। बिकॉज क्वाइट फ्रेंकली मीडिया की ओरिएंटेशन सिर्फ ये है कि वो IMF की खबरें पकड़े या मिनिस्टर की खबरें पकड़े। ये नहीं है कि मुल्क में नई चीज़ें क्या हो रही हैं, नए बयान, नए रिसर्च क्या है, नई थॉट्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल एक और ले लें, हमारी जो रिटेल मार्केट है उसकी क्या हालत है? हमारी रिटेल मार्केट की हालत ये है कि जब मैं जाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वॉटसन यहाँ सामने ही है हमारे, वॉटसन के अंदर जाएं तो नीचे तो उसकी दुकान है, ऊपर जाएं तो इट्स लाइक अ मेज। उसने इधर से दुकान पकड़ी, उधर से दुकान पकड़ी, इधर से दुकान पकड़ी, अजीब अजीब तरीके से आप जाके वहां शॉपिंग करते हैं। ये क्यों नहीं बनने देते नई दुकानें? ये भी एक स्टोरी है। तो बहुत सारी स्टोरीज हैं जो मैं देख सकता हूं, पर इन पे आइंदा बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ आज सीखा है। इंशाल्लाह वील ट्राई एंड डू दिस अगेन, ताकि एक डायलॉग तो कायम हो बिटवीन ऑल ऑफ अस। मैं सिर्फ एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि डोनर का शुक्रिया अदा करें कि वो उन सबको इकट्ठा कर देते हैं, आपस में तो इकट्ठे नहीं होते, उनकी वजह से शायद इकट्ठे हो जाते। वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, डोनर्स पे कोई, शायद डोनर्स पे कोई स्टोरी नहीं करता, अपार्ट फ्रॉम तारीफें कोई स्टोरी नहीं होती उनकी। अब जो रीमेड प्रोजेक्ट है, जो बिल्कुल फेल्ड प्रोजेक्ट है, उस पर कोई स्टोरी नहीं, सीड पे कोई स्टोरी नहीं है, और कैसे ब्यूरोक्रेट छोड़ के उनके पास जाते हैं उस पर कोई स्टोरी नहीं है, कैसे ब्यूरोक्रेट्स अंदर बैठे हो फिर बाहर जाते हैं। सारे ब्यूरोक्रेट दोस्त जाते उधर है, हाँ, तो हम क्या करें सर? ये भी मसला है। जो आप बात कर रहे हो नदीम, मैंने IMF की रिपोर्ट पे, गवर्नेंस रिपोर्ट पे लिखा, मेरी अच्छी लोगों ने क्लास ली। आई नो बड़े लोगों ने गालियां दी। अच्छा, पॉइंट ये है, एक वो लड़की थी साउथ अफ्रीका से आई थी, उसने किताब भी एक लिखी थी, बिग कैपिटल और समथिंग। उसमें उसने कहा था कि यार ये सोसाइटी में सब एक दूसरे के रिश्तेदार है। तो ये भी एक बात है कि सब अब कल पहुंचे हुए थे शादी पे, मैं जा नहीं सका, ये और बात है, मुझे इनवाइट नहीं किया गया, पर मैं ये भी सही है, पर कहने में क्या हर्ज है, मैं जा नहीं सका। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़ folks।